اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ خطابت کی کلاس میں کہ اگر ہمیں مجلس پڑھنی ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھی مجلس، معیاری مجلس جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک اچھی مجلس، معیاری مجلس پڑھنی ہے، ایک اچھی ذاکرہ بننا ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو ہمیں مجلس پڑھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا موضوع تھا کہ خطابت کی کلاس، ذاکری کلاس میں آپ کو یہی بیان کریں، تاکہ یہ تو بھی ہے تھیوری۔ اب اس کا اگلا مرحلہ آتا ہے پریکٹیکل کا، کہ جب آپ کہیں مجلس پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کم از کم ان جو چیزیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں اس کو کم از کم آپ پہلے پریکٹس کریں۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پریکٹس کہاں کریں، کوئی مدرسہ، کوئی مؤسسہ، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ کے جہاں پر آپ جائیں یا کہیں پر بھی، اور کوئی وہاں پر ہو کہ جو آپ کو یہ گائیڈ بھی کرے کہ جو مجلس آپ نے پڑھی ہے 10 منٹ 12 منٹ اس مجلس کی اصطلاحات بھی کرے، کیونکہ یقیناً جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ پریکٹیکلی طور پہ آپ نے عمل کریں گی تو آپ مجلس پڑھ سکیں گی، ورنہ تو مجلس پھر نہیں پڑھ سکیں گی۔ تو اس تمام باتوں کو جو 2 جلسوں میں ہم نے اب تک بیان کیا آپ کے سامنے، تو صرف سوال میں نے یہ کیا تھا کہ آیا آپ کی سماعت میں، سمجھ میں کس حد تک آ رہا ہے۔ صرف میرا یہ پوچھنا تھا کہ آیا 2 جلسوں میں آپ لوگ کس حد تک ان چیزوں کو آپ نے لیا ہے۔ یہ ایک سوال میں نے شروع میں کیا تھا، یا دوبارہ کر دیتا ہوں سوال، تو تھوڑا سا مجھے پتہ چلے کہ بات میری کتنی واضح ہو رہی ہے۔ بس مسجد سے ایسے 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں سے ہم اس کو مسجد سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے اور مسجد کے بعد کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مسجد کے کہ ہم کیسے مسجد کو بیان کریں گے، اور اس میں جو ہے مختلف مسجد کو پہلے ہم رکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجلس سے، ٹھیک ہے، یہ مجلس کے 3 حصے ہو گئے۔ مجلس کا جو پہلا حصہ تھا اس میں کیا ہوگا؟ نہیں، مجلس کے جو 3 حصے تھے، دیکھیں ایک ایک کر کے مجلس کے ہم نے بیان کیا تھا کہ مجلس آپ کی 3 حصوں پر مشتمل ہوگی عموماً، ٹھیک ہے نا۔ مجلس سے پہلے، مجلس کے دوران اور مجلس کے بعد، یہ 3 چیزیں ہم نے آپ کو بیان کی تھی سکھانے کے لیے۔ مجلس سے پہلے آپ کو 3 چیزیں بیسکلی بیان کی تھیں کہ بیسکلی بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں کہ جو مجلس سے پہلے آپ کی بہت ہی نہایت 3 چیزیں ضروری۔ وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ مطالعہ، حافظہ اور بیان۔ پھر دوران مجلس، یعنی اب آپ مجلس بسم اللہ شروع کریں گے، بسم اللہ سے شروع کر کے اور آخر تک مصائب کے اینڈ تک جب جائیں گے تو اس میں کتنی چیزیں تھیں؟ 5 چیزیں تھیں۔ کون کون سی؟ خطبہ، مقدمہ، فضائل، یا اصل مطلب، اس کو ہم کہتے ہیں موضوع مجلس، جو آپ کا موضوع جس پہ آپ نے تیاری کی، اس کو اصل مطلب بھی کہتے ہیں، موضوع مجلس بھی کہتے ہیں، یا جو آپ اور موضوع دینا چاہیں جو آپ کا خاص میٹر ہے جسے کہہ سکتے ہیں۔ البتہ میٹر تو مقدمہ میں بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے اس میں؟ ربط۔ 5ویں چیز کیا تھی؟ مصائب۔ یہ ہو گیا آپ کا دوران مجلس۔ آخر، اور اس کے بعد آخر میں کیا تھا؟ بعد از مجلس کیا تھا؟ مجلس اپنے آپ، مجلس جو آپ نے پڑھی ہے اس کو آپ چیک کریں۔ اب اس چیک کرنے کے لحاظ سے جو ہم نے چیزیں بیان کی تھی اس پر آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ آپ انداز کے لحاظ سے چیک کریں، ایک بیان کے اعتبار سے مسائل۔ اب اس میں 1-2 چیزوں کا آپ اضافہ کر لیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ یہ جو چیک ہوگا یہ کون کرے گا؟ ایک تو آپ خود کریں گے، جیسے آپ نے کہیں ویڈیو دیکھی، لیکن شروع میں نے عرض کیا کہ ویڈیو کیونکہ شروع میں نہیں بنتی، جب ایک ذاکرہ یا کوئی پڑھنے والا جب تھوڑا سا پڑھتا ہے تو پھر ویڈیو بننا شروع ہوتی ہے، یا دیکھتے ہیں کہ ویڈیو، یا آپ کی ویڈیو آپ خود بنوا رہی ہیں مثال کے طور پہ، تاکہ بھائی ہمیں سیکھنے کے عنوان سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کہیں آپ کی ویڈیو بنتی ہے، اولاً تو یہ بھی ایک بحث ہے کہ خواتین کی ویڈیو نہیں بننی چاہیے، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگر آپ کہیں سیکھنے کے لیے اپنے لیے 10-15 منٹ ایک ویڈیو بناتی ہیں کہ بھائی ہمیں یہ سیکھنا، یا آپ جس مدرسے میں وہاں پہ چیک ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ عوام میں جا کے چیک کریں، پہلا وہاں پہ آپ جہاں مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، تقریر کر رہی ہیں، وہاں سے ویڈیو بنے اس کو چیک کریں۔ اچھا، چیک تو ایک مدرسے میں پڑھیں گے تو الگ چیک ہوگا، لیکن جب آپ عوام میں جا رہی ہیں، وہاں ویڈیو اگر بن رہی ہے، فرض کریں ویڈیو بن رہی ہے اور خواتین میں ہی ہے، چلیں اس کو بھی ہم فرض کرتے ہیں، اور وہ خواتین، تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ اس میں آپ کو کون بتائے گا؟ اس میں جو بتانے والے افراد ہیں اس میں دیکھیں، ایک ہے خواص۔
خاص وہ خواتین یا وہ ذاکرہ جو مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں, یا وہ خواتین جو مجلس سے بہت سنتی ہیں, حاضرین میں وہی جو وہ حاضرین میں وہ خواتین جو مجلس سے بہت سنتی ہیں, جن کو پتہ ہے کہ مجلس کیسی پڑھی جاتی ہے, وہ آپ کی رہنمائی کر سکتی ہیں. ایک جسے ہم کہتے ہیں خواص, خاص بہت سی ہوتی ہیں جن کو پتہ ہے کہ مجلس کیسے پڑھی جاتی ہے, ممکن ہے کہ اس میں ذاکرہ بھی ہو جو اچھی مشہور ذاکرہ پڑھنے والی بس, یا عوام. دو ہو گئی, یعنی خواص, عوام, اور تیسرے ہیں بانی, منتظمین جسے ہم کہتے ہیں. آپ کی جس نے آپ کو بلایا ہے, مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے, وہ جو بانی ہے وہ ابھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. یوں دیکھیں یہ مرحلہ شروع کا ہے, 1 سال 2 سال آپ کو ایسا ہوگا کہ آپ کو جسے ہم کہتے ہیں فیڈ بیک چاہیے. یہ فیڈ بیک آپ کو 3 طرح سے ملے گا, ایک خواص, ایک عوام, اور ایک بانی یعنی منتظمین جس نے آپ کو دعوت دی. ٹھیک ہے, یہ اس پہلے والے جلسے میں یہ 3 چیزیں نہیں تھیں, اس لیے میں نے کہا کہ اس کو اضافہ کر دیا جائے. یہاں تک ہماری بات پہلے جلسے کی تھی. دوسرے جلسے میں ہم نے آپ کو لاسٹ جلسے میں یہ بتایا کہ مطالعہ کیسے کریں گے. ایک مطالعے کی 3 روش تھی, کس طرح آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں, کتاب پہ نوٹس کیسے بنیں گے, ڈائری میں اگر آپ نے مجلس لکھنی ہے تو کیسے لکھنی ہے, 10 صفحے چھوڑ کے جو میں نے ایک طریقہ کار بتایا تھا. پھر اس کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنی مجلسوں کو کس طرح آپ نے لکھنا ہے اور سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر پھر مجلس لکھنے کا طریقہ, مجلس کو لکھنے کا شارٹ طریقہ, ایک دفعہ آپ پوری روایت لکھیں, ایک دفعہ اس کو شارٹ میں لکھیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ پوری روایت ایک دفعہ لکھی ہے, پورا واقعہ آپ نے پڑھا, آپ نے کہا 4 صفحے کی روایت میں کیسے پڑھوں, مشکل ہے اس کو حفظ کرنا. 3 صفحے میں روایت ہے, 4 صفحے کی روایت, بہت اوقات ایک طولانی واقعہ, بہت داستان ہے. میں کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا مدینۃ موجودات آل محمد, 4 جلدیں ہیں. اس کی پہلی جلد امیر المومنین کے معجزات پر ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر معجزات, امیر المومنین کے معجزات بھی بہت اچھے معجزات ہیں, سب پڑھنے والے ہیں, لیکن بعض معجزات ایسے ہیں جس میں 4-5 صفحے, بہت لمبی داستان ہے. تو اب آپ اس کو کیسے یاد کریں گے سوال ہے. تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو شارٹ فارم بتایا کہ اس میں اہم چیزیں دیکھیں. امیر المومنین ہے, امام حسن کا سوال, پھر مثال کے طور پہ امام حسن نے کیا سوال کیا, امیر المومنین نے کیا جواب دیا. اس طرح اس کی جو مین چیزیں تھیں جسے ہم کہتے ہیں اہم کردار جو تھے, اس کو آپ حفظ کریں, اس کو شارٹ فارم میں لکھیں, اور لکھنے کے بعد پھر آپ اس کو جب دہرائیں گی تو آپ کو وہ واقعہ یاد آ جائے گا. یہ ہے مجلس کا ایک خلاصہ 2 جلسوں کا جو ہم نے اب تک آپ کے سامنے بیان کیا. اب آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے حافظے کے اوپر. اگر پہلی مجلس سے کسی کا کوئی سوال ہو, میں نے اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی سوال آپ کا ہے ان 2 جلسوں کے اندر جو ہم نے بیان کیا, کوئی بھی آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لکھنے کے اعتبار سے, حفظ کرنے کے اعتبار سے, جو بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہماری گفتگو ہے. گفتگو ہماری کس پر تھی؟ حافظہ. اچھا, سب سے پہلے 3 چیزیں مجلس سے ہماری گفتگو حافظہ. یہاں پر گفتگو, کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ حافظہ میں یہ چیز کیسے آئے گی, کس طرح ہم اپنی مجلس کو یعنی حفظ کریں. ایک سوال یہ بھی ہے. اچھا, اب حافظے میں اب یعنی مجلس کے لیے, کیونکہ ہماری گفتگو مجلس ہے اس لیے ہم زیادہ تر ذکر مجلس کا کریں گے. دیکھیں, حافظے کو قوی کرنے کے لیے ایک طریقہ تو روحانی ہے. ایک طریقہ کیا ہے؟ روحانی. وہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں, روحانی طریقے میں کون سا طریقہ ہے؟ جیسے کسی نے پوچھا ابراہیم کا گھر کہاں ہے, کہا درخت کے سامنے. پوچھا درخت کہاں ہے, کہا ابراہیم کے گھر کے سامنے. کہا دونوں کہاں ہیں, کہا آمنے سامنے. تو روحانی طریقہ کیا؟ کہا روحانی طریقہ. یہ بقول کے فارسی کہتے ہیں نا شد دیگر. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا روحانی. روحانی طریقے میں آتا ہے قرآن. سب سے اہم چیز کیا ہے روحانی طریقے میں؟ پہلی چیز آتی ہے قرآن. جتنا زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ حافظہ آپ کا قوی ہوگا. سب سے زیادہ تلاوت قرآن حافظے کے لیے. پھر اس کے بعد حافظے کی دعا آتی ہے, وہ آپ معلوم کریں, کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2 دعا. حافظے کی دعا الگ سے آتی ہے کہ اگر آپ یہ دعا آتی ہے, بعض کتابوں مفاتی میں بھی آپ کو ملے گی, یا بعض دعاؤں کی کتابوں میں آتی ہے کہ حافظے کے لیے یہ دعا. اچھا, اب یہ 2 چیزیں جو ہے دیکھیں, قرآن اور ایک بہت مشہور چیز اور ہے حافظے کے لیے, وہ کیا ہے کہ سورہ کب پڑھنا ہے؟ سورہ اعلیٰ تو ہے, پڑھنا کب ہے؟ نہیں, فجر میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے. اب اس سے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. سورہ اعلیٰ پھر کبھی انشاءاللہ سنا دوں گا. ابھی مجلس کیونکہ ٹائم کم ہے آج، میرا خیال ہے 2:30 تو بج رہے ہیں، بلکہ 2:40 ہو رہے ہیں. خیر، تو سورہ اعلیٰ آپ نے پڑھنا ہے. حافظے کے لیے کوشش ہے کہ سب سے پہلی چیز قرآن، اور قرآن میں مختلف سورے وہ پڑھیں، اور فجر کی نماز میں سورہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کا سورہ اعلیٰ. پھر اس کے بعد یعنی جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. نمبر 2 دعائیں. اچھا، اب بعض چیز دعا جو خاص ہے. پھر اس میں تیسری چیز ہے توسل، معصومین سے. کس سے توسل؟ معصومین سے توسل کر کے جائیں. اس میں توسل بھی ہے، توسل معصومین ہے، تعذیب جناب زہرا بھی ہے، اور بھی مختلف چیزیں. لوگ دعائیں پڑھ کے کہتے ہیں پھر باوضو جائیں. اب یہ سب چیزیں دیکھیں روحانی چیزوں میں یہ سب چیزیں آئیں گی. باوضو ممبر پہ جائیں، باوضو. 5 اس کے بعد کہتے ہیں زیارت آل یاسین. آیت اللہ وحید خراسانی نہیں کہتے. جب بھی آپ جائیں مجلس پڑھنے جائیں زیارت آل یاسین پڑھ کے جائیں. پھر 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں. 2 رکعت نماز مجھ سے قربت اللہ، قربت اللہ. بس یہ کہ توسل کے وہاں سے کہ میں یہ مجلس پڑھنے جا رہی ہوں، پروردگار میری مدد کرنا. میری مجلس جو میں حفظ کی ہوئی ہے اس میں جو ہے میری مدد کرنا، جو میں نے کچھ یاد کیا ہوا ہے جو بھی ہے کہ میں مجلس بھول نہ جاؤں. توسل کے عنوان سے آپ اللہ سے مدد مانگیں. تو یہ سب روحانی چیزیں حدیث میں کہ اب تک جو چیزیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، قرآن ہے، دعا ہے، توسل ہے، باوضو جائیں ممبر پہ زیارت آل یاسین پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، تسبیح جناب زہرا ہے، درود کی تسبیح. بعض اوقات لوگ درود کی تسبیح مان کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام بھی وسیع مجلس ہو گئی تو میں ایک تسبیح درود کی آپ کو ہدیہ کروں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ توسلات کے اندر آتی ہیں. اب تک مجلس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اب ان چیزوں کا تعلق ابھی تک مجلس سے نہیں ہے، یہ قبل از مجلس سے. یہ توسلات جو ہیں وہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ حفظ کر کے جا رہی ہیں. ابھی ہماری گفتگو آئے گی کہ مجلس کو حفظ کیسے کرنا، یہ الگ بحث ہے. ابھی ہماری بحث گفتگو کس میں ہے؟ قبل از مجلس حافظے کے اندر ہے کہ جو آپ نے پڑھ لیا، لکھ لیا، اب اس کے بعد اس کو ہم سیو کیسے کریں اپنے میموری کے اندر. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے جائیں، قرآن پڑھیں، اور اپنا توسل ہے، باوضو جائیں. یہ تمام چیزیں جو آپ کی روحانی چیزیں ساری جو شمار ہوتی ہیں، یہ آپ اگر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں قوی رہنے میں آپ کو یہ ہیلپ کریں گی، کمک کریں گی. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. اچھا، اب آتے ہیں دوسری طرف. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی روحانی طریقہ. اب روحانی طریقے کے بعد اب آتے ہیں دوسرے طریقے پہ. اب ہے کہ کیا لکھا ہے؟ نکات کے ذریعے بنائیں اور پائیں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ پوائنٹ وائز. اب میں آپ کو اس کی مثال بھی دوں. اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھیں عموماً آپ دیکھیے گا کہ جو مجالس جو روایتیں ہوتی ہیں اس میں بعض لوگوں نے ائمہ علیہ السلام نے جو روایتیں نقل کی اس میں 1 2 3 4 5 ترتیب نہیں دی ہوئی. صاحب امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے. درود پڑھے محمد. مطلب یہ روایت ہے مناقب اہل بیت میں، جہاں امام حسن عسکری کے حالات ملیں گے آپ کو. صفحہ نمبر 201 سے 220، یہ 20 صفحے امام حسن عسکری کے حالات پر ہے. جلد نمبر غالباً 2 ہے. مناقب اہل جلد 2 جہاں امام حسن عسکری کے حالات ملیں گے وہاں آپ کو یہ ملے گی روایت جو میں بیان کر رہا ہوں.
اس روایت میں وہاں پر امام نے دعا کے متعلق ایک چیز فرمائی کہ اگر آپ کو دعا کرنی ہے، ایک دو سوال ہے، دعا کیا کرنی ہے، ایک یہ دعا کیا کرنی ہے، ایک سوال، یہ سوال اس میں ہے نہیں، یہ خود آپ کو بنانا ہے. یعنی آپ جب روایت پڑھیں تو آپ دیکھیں اس روایت سے کیا سوال بنتا ہے، ایک، اور دعا سے پہلے کیا کرنا ہے، دعا سے پہلے کیا کرنا ہے. یہ دو سوال آپ خود بنائیں. اس روایت کو بھی میں بیان کرتا ہوں تو یہ دو سوال اس میں سے بن جائیں گے. اب امام علیہ السلام نے اس میں کہا آپ اگر دعا سے پہلے کیا کریں، اللہ کے 6 ناموں کو ذکر کریں. وہاں لکھا ہے روایت میں 6 نام اللہ کے. اچھا امام نے 6 نام 1 2 3 نہیں ڈالا. کہنے کا مقصد کیا، یہ 1 2 3 آپ نے ڈالنا ہے. وہاں پہ امام نے کہا اللہ کو پکارو، اللہ تو سب سے زیادہ مثلا رحم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو سب سے زیادہ صاحب عزت ہے. مثلا یہ 3 جملے تو ہیں، اور بھی 3 جملے اور ہیں، اس میں 6 جملے ہیں. اب وہ 6 امام نے 1 2 3 نہیں لکھا، راوی نے 1 2 3 کر کے نہیں کہا. اب آپ کو یاد کرنا کہ دعا سے پہلے کیا کرنا ہے. آپ نے کہا اللہ کے نام ہے، کتنے نام ہیں اب آپ کو یاد نہیں آ رہے، لیکن آپ نے اگر ڈالا کہ 1 2، امام نے کتنے نام کے 1 2 3 4 5، آپ نے کہا 6. اس کا مطلب اللہ کے 6 نام ہیں. یعنی ان دعا سے پہلے اس 6 ناموں کو آپ نے دعا سے پہلے لانا ہے. پروردگارہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، پروردگارہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، پروردگارہ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، طاقتور ہے، تو سب سے زیادہ باعزت ہے، اور بھی 2 4 نام ہے مثال. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پوائنٹ کی صورت میں یاد کر لیں. اچھا اب یہ ہو گیا دعا سے پہلے کیا کرنا ہے، اللہ کے ناموں کو پکارنا ہے. جواب کیا پھر اللہ کے ناموں کو پکارنا ہے. اچھا اب دوسرا سوال کیا ہے، دعا کیا کرنی چاہیے. اب امام نے کیا فرمایا، اب دعا کے لیے امام نے فرمایا، اب امام نے اس میں 1 2 3 نہیں کیا، اب آپ نے پوائنٹ جانے. نمبر 1 امام نے کہا سب سے پہلے درود بھیجو آل محمد پر، 1. پھر کہا کہ اب یہ دعا مانگو پروردگارہ تمہاری عمر طولانی کرے. پھر کہا یہ دعا مانگو کہ خداوندہ تمہاری زندگی، تمہاری روزی میں برکت دے. پھر کہا یہ دعا مانگو کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں نوازے، نعمتیں عطا کرے. پھر یہ دعا مانگو کہ اللہ تمہیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو دین کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کریں، اس میں اللہ تمہارا شمار کرے، ان لوگوں میں شمار نہ کرے جو دین کی مدد کرنے والے. اب آپ نے کہا کہ یہ 5 چیزیں ہم نے بنائی، 1 2 3 4. آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دعا کا، اب آپ دیکھیں آسان خلاصہ ہو گیا کہ دعا سے پہلے 6 نام اللہ کے پکارنے ہیں، اور دعا 5 دعائیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کر دی. اب آپ نے پوائنٹس جب دے دیے گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ جو چیزیں اگر آپ کو حفظ نہیں ہو رہی، خطبہ ہے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا خطبہ ہے ایمان کی عظمت کے اوپر، خطبہ نمبر 108 ہے یا خطبہ نمبر 110 ہے، بعض چھاپ کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں. اب آپ خطبہ جب پورا پڑھیں گی تو آپ کہیں گے اتنا خطبہ کیسے یاد کریں، لیکن آپ اس میں پوائنٹس ڈال دیں، 1 بات 2 3 4 5 6، تو پتہ چلا کہ امام نے وہاں پہ مطلب 15 باتیں کہی ہیں، 20 باتیں، 20 نکتے. اب آپ کو 20 نکات ہیں تو آپ نے کہا اچھا میں مجلس میں 20 نکات ہیں تو اس کو کیسے کروں. اچھا ہر مجلس میں 5 پڑھوں، 5 شروع کے یاد کیا آپ نے، 5 مجلس میں اس کو پڑھے. اب جیسے امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت ہے امر بالمعروف کے اوپر، حال ہی میں پڑھی، کتاب کا نام ہے، خود کتاب کا نام ہے امر بالمعروف، آغا محسن کراتی کی کتاب ہے امر بالمعروف. اس کتاب میں انہوں نے ایک روایت کوٹ کی ہے امام حسین علیہ السلام سے. اس روایت میں بھی ہم نے یہی کیا، انہوں نے روایت لکھتے گئے ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ہم نشان لگاتے جا رہے ہیں، ایک بات کہی، 2 بات کہی، 3 بات 4. آخر ہم نے جب سارے نشانات لگا لیے پتہ چلا کہ امام حسین سے 20 نکات بیان کیے امر بالمعروف کے. اب 20 پورا خطبہ تو یاد مشکل ہوگا، تو آپ نے کہا 20 پہلی بات کیا کہ امام نے اس خطبہ میں، مثلا امام نے کہا پہلی بات یہ کہ امر بالمعروف اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے بعد دین ہونا چاہیے، دین کی معرفت ہو. اب آپ نے کہا پہلی چیز دین کی معرفت. پھر دوسری چیز دیکھیں امام نے کیا کہا، امام نے کہا حلال و حرام کا اس کو پہچاننے والا ہونا چاہیے. اس طرح امام نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے 20 شرائط. اب آپ 20 شرائط میں تو آپ کو مجلس پڑھنی ہے، آپ نے کہا ایک مشکل 2 مجلس آرام سے امر بالمعروف میں پڑھ سکتی ہوں، ایک دن 10 پوائنٹ یاد کیا، ایک دن 10 پوائنٹ یاد کیا. پوری خطبہ جو امام کی جو پوری روایت ہے آپ نے اس کو پوائنٹ کی صورت میں لکھا اور یاد کر لیا. تو مجلس جن لوگوں کو حفظ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو پوائنٹ کی صورت میں اگر آپ یاد کر سکتے ہو تو یاد کریں، یہ طریقہ کار ہے. بہت ساری چیزیں ابھی ذہن میں مثالیں جو آ رہی ہیں وہ میں آپ کو
بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہا کہ اللہ رحم کرے، کلمات قصار میں آپ کو مل جائے گا یہ کلمات قصار میں اللہ رحم کرے. کس پہ رحم کرے؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ مطلب پہلا جملہ کہ اللہ رحم کرے اس پر جو علم کی بات کو سنتا ہے پھر اپنے دامن میں باندھ دیتا ہے. اللہ اس پہ رحم کرے. پھر اللہ اس پہ رحم کرے. پھر امام نے کہنا شروع کیا ہم نے جملات جب کاؤنٹ کیے 19 جملے تھے. اب پتہ ہی چلے کہ اگر کہیں آپ کو درس دینا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں 5 جملے آپ نے حفظ کیے پرچے پہ لکھے 5 جملے شروع کے حفظ کیے 5 جا کے بیان کر دی اس کی تھوڑی سی تشریح دے دی. تو ایک طریقہ کار کیا ہوا مجلس بنانے کا حافظے کا کیا صورت بنی؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ کوئی مثال دیں آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہے جو مجلس سے پڑھتی ہیں کوئی ایک مثال مجھے دے تو مجھے پتہ چلے. ہاں مجھے کوئی آپ لوگ مثال دیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی خطبہ ہے کوئی بات ہے جو روایت ہے کوئی جس میں آپ یہ کہیں کہ مولانا یہ خطبہ ہے مولا کا تو ہم اس کو آپ کو مثال دیں گے تو اس کو اگر آپ اس طرح حفظ کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. جیسے سیف سجادی کی دعائیں چھوٹی دعائیں ہیں آپ پہلے اس میں دیکھیں امام نے کیا کہا چوتھے امام نے اس دعاؤں کے متعلق کیا باتیں کہی ہیں آپ جب ان باتوں کو دیکھیں پھر اس کو نمبر ڈال دیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 اس طرح نمبر ڈالیں. پھر آپ کے اس دعا کے اندر امام نے 20 باتیں کہی ہیں. پھر ہر مجلس میں یا درس میں 5 کا ذکر کریں. ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پورا خطبہ کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا روایتوں میں تو ذہن میں آتا ہے کہ کیسے اس کو یاد کریں. ابھی ایام فاطمیہ کے میں وہاں پہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے 3 صفحہ پہ ایک روایت لکھی ہے. اس میں خواتین کی مطلب جناب زہرا خواتین کی چیز بتائی ہے پیغمبر کی روایت طولانی روایت ہے. تو اس میں جو پیغمبر نے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو کوٹ کیا تو 4-5 جملے 5 جملے تو پیغمبر نے 5 جملے کے پھر پیغمبر نے روایت جو ہے وہ کوٹ کی. اب یہ حضور ذہنی نہیں ہے مطلب کہنے کا یہ کہ آپ جو جس طرح آپ اگر آپ میں نے کتاب کے 2-3 نام بتا دیے آپ کو یہ جو کتابیں بتا رہا ہوں یہ کتابیں مجالس کی ہیں. جیسے میزان الحکمہ میں آپ کو روایتیں بہت ملیں گی 8 جلدی ہیں اس میں حروف کے تحت ہیں یعنی آپ کو امامت پہ جانا ہے ایمان پہ جانا ہے تو پہلی چیز آپ الف میں جائیں آپ الف میں ڈھونڈیں ایمان وہاں سے آپ کو ایمان کے مطابق ساری روایتیں مل جائیں گی. اسی طرح وہاں پہ مختلف چیزیں امامت پہ ایمان پہ اور بھی آخرت پہ الف سے جو شروع میں تھے پھر بے پھر اس کے بعد جو چیزیں الف بے پہ تے سے اس طرح جو چیزیں حروف با سے جو شروع ہوتی ہیں جو آپ کا موضوع ہے اس پہ آپ اس پہ تلاش کر سکتے ہیں. اسی طرح میزان الحکمہ میں انوار خمسہ وہ خود دیکھیں انوار خمسہ یعنی خود 5 اس میں ہر چیز 5 آپ کو مل جائے گی. اب وہاں پر ایک روایت دیکھیے انوار خمسہ میں روایت ہے اور یہ جگہ اور بھی روایت ہے کہ اگر کون سے وہ 5 چھٹے امام کی روایت ہے کہ 5 کون سے وہ انسان عمل انجام دے تو شیطان خود کہتا ہے کہ اگر اس نے یہ 5 عمل انجام دیے تو یہ میرے قابو میں نہیں آئے گا. وہاں پہ خود چھٹے امام نے کہہ دیا 5 تو وہ 5 چیزیں اگر آپ یاد کر لیں حفظ کر لیں 5 پوائنٹ یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. 5 پوائنٹ آپ نے یاد کیے اس کی تھوڑی تشریح آپ کی مجلس سے بن جائے گی. آیت قرآنی لے لیں اس کے ہیلپ کے اوپر کہ اس آیت اس والی روایت کے ساتھ کون سی قرآن کی آیت جو شوٹ کرے گی یا کون سی آیت اس کے ساتھ ملاپ رکھتی ہے. ہاں اس کے ساتھ دونوں میں ملاپ ہونا چاہیے جیسے ہم نے کہا نا سوٹ سے مراد ہے ملاپ کہ یہ آیت کے ساتھ یہ مطلب جاتا ہے یہ آیت میں یہ مطلب ہوگا پھر اس کو ہم آگے بیان کیسے کریں گے. تو اس طرح اگر آپ کو پوائنٹ کی صورت میں جو ہے وہ چیزیں یاد کرنی پڑیں گی. اگر آپ کو مجلس ہو سکتا ہے شاید شروع میں دقت ہوگی لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا. آپ نے روایت پڑھی اب جناب مسلم ابن عقیل کی وشادت گزری ہے ان کی 3 وصیتیں تھیں آسان ہے 3 وصیتیں ان وصیتوں کو غور سے دیکھیں اس میں کیا نکات نکلتے ہیں. پھر انہوں نے کس چیز کی خواہش کی اس کو دیکھیں اور سر آپ ان چیزوں کی انہوں نے خود 3 کہا ہے 3 وصیتیں وہاں تو لفظ 3 خود ہی آ گیا. جیسے امیر المومنین کی ایک روایت ہے کہ کون سے وہ افراد ہیں کہ جن کے کون سے وہ عمل ہیں 6 عمل وہاں رکھے ہیں روایت میں. بعض جگہ پہ آپ دیکھیں آپ کو یہ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ یہ شیخ صدوق کی کتاب خصال. یہ کتابیں وہ ہیں کہ جس میں عددی حدیثیں 1 مطلب 2 کون سے وہ 2 کام ہیں 4 کام کون سے ہیں 5 کام کون سے ہیں 6 کام کون سے ہیں 7 اس طرح کی وہ حدیث یہ حدیث کی کتابیں ہیں. اس کا نام ہے اس میں حدیث آپ کو مل جائیں گی ہدیۃ الشیعہ اس کا نام ہے. اس کا فائدہ کیا آپ کو آپ نے ایک حدیث دیکھی آپ نے کہا حدیث بہت اچھی ہے پھر اس پہ آپ نے مقدمہ بنائیں آیت سلیکٹ کریں آپ کی مجلس پوری تیار ہو جائے گی. یعنی میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ مجلس بنانے کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ اس میں وہاں پر
کہ حافظے کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا، تو آپ یہ بھی ساتھ رکھیں کہ وہاں پر امیر المومنین کی جو روایت ہے کہ جنت کے دروازے ان افراد کے لیے کھول دیے جائیں گے جن میں 6 صفتیں ہوں. پہلی کیا ہے؟ معرفت خدا ہو. معرفت خدا کی معرفت ہوگی تو اس کی اطاعت کرے گا. شیطان کی پہچان ہو، شیطان کی پہچان کرے گا تو اس کی پیروی اس کی بات نہیں مانے گا. اسی طرح امام نے کہا دنیا کی اس کو پہچان ہونی چاہیے. دنیا کی پہچان ہوگی تو کیا کرے گا؟ دنیا کی پہچان ہوگی تو وہ اس کے پیچھے نہیں جائے گا. آخرت کی پہچان ہوگی، آخرت کو مانے گا، آخرت کو پہچانے گا، آخرت کی معرفت حاصل کرے گا تو اس کے لیے کام کرے گا. اسی طرح حق اور باطل دونوں میں کا. اب آپ دیکھیں امیر المومنین نے 6 باتیں کہیں، ٹھیک ہے. ان 6 باتوں میں اب آپ کو یہ بنانا پڑے گا کہ اس سے پہلے میں کون سا مقدمہ بناؤں، کون سی آیت لوں کہ یہ 6 باتیں میں پڑھ سکوں. اس طرح مجلس آپ کی تیار ہوگی. یعنی اگر آپ نے یہ والی روایت پڑھنی ہے، حدیث الشیعہ میں جائیں جہاں یہ 6 کا عدد ہے، آپ وہاں ڈھونڈیں وہ روایت جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اس اللہ کی معرفت، امام کہتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرو. پھر اس کے بعد اچھا اب اللہ کی معرفت، پھر ایک موضوع ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے مولانا. پھر اس کا تاریخ جب آپ واقعات دیکھیں گے، پھر واقعات لے کر آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو دوسری چیز کیا آئے گی اس میں؟ واقعات. کہ اللہ کی معرفت ہو. پھر آپ ایک ایسی مثال لائیں کہ دیکھیں یہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کی. جو اللہ کی معرفت حاصل کرے گا اس کی اطاعت کرے گا، اس کی اطاعت کس طرح کرے گا. پھر مختلف جو واقعات داستانوں کی جو کتاب ہے اس سے مطالعہ کر کے ہر ایک چیز کے اوپر، ہر ایک پوائنٹس کے اوپر آپ ایک واقعہ لائیں، آپ کی مجلس تیار ہو جائے گی. سر جی مجلس کی ابتدا میں آیت اور حدیث دونوں لینا ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے. عموماً آیات پڑھتے ہیں یا آیت یا حدیث. لوگ دونوں بھی پڑھتے ہیں لیکن عموماً جو لوگ پڑھتے ہیں وہ آیات پڑھتے ہیں. اب جیسے معرفت پہ آپ نے تو اللہ کی وحدانیت کے اوپر اللہ کی مطابق پروردگار عالم کے مطابق جیسے آپ کہیں کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند متعال کا ذکر ہے کہ خداوند پروردگار اپنی معرفت کی بات ہو رہی ہے. خدا اپنی کائنات کی تخلیق کی بات کر رہا ہے. کوئی خدا ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے، کوئی ہے کہ جس نے انسان اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے. یہ چیزیں خود بخود تو نہیں آئیں وجود میں. اب یہ آپ کو مقدمہ ہے. یہ اب آپ کو ابھی آئے گا کہ بیان میں، کہ بیان آپ کا یہ مقدمہ اور بیان بنتا ہے تفکر سے. آپ نے ایک آیت جیسے آپ نے کہا کہ معرفت پڑھنا، تو آپ نے کہا اس سے پہلے کیا پڑھا جائے؟ اس سے پہلے خدا کے اوپر پڑھیں، آیت لیں ایسی آیت. پھر اس کے کہ اچھا یہ کائنات کس نے بنائی؟ اس چاند، سورج، نظام، سسٹم، بارش کا ہونا، یہ زمینوں کا آباد ہونا، یہ 7 ارب کی آبادی کا ہونا، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ خود یہ آپ کا سوچنا اور یہ خود آپ کی مجلس کا ایک مقدمہ بنے گا. پھر آپ کہیں گے ہاں کوئی ہے، خدا کوئی ہے. پھر امیر المومنین کے ایک آدھ قول لے کر آئیں کہ دیکھیں وہ امیر کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں، اس خدا کی عبادت ہے جس کو میں نہیں دیکھتا، میں اسی خدا کی عبادت ہے جس کو میں دیکھ سکتا ہوں. یہاں سے مراد بصیرت ہے، ظاہری آنکھیں نہیں ہیں، معرفت کی آنکھیں. پھر آپ کہ وہ امیر المومنین. آئیے میں اپنی گفتگو میں آ جاؤں. یعنی اب یہ تو وہ گفتگو امیر المومنین. اب آئیے کہ اب دنیا کی کوئی تاریخ میں ایسے واقعات جو آپ نے کتابیں پڑھے ہیں بہت سے واقعات کہ دیکھیں خدا کی معرفت کیسی تھی تو اس نے خدا کی اطاعت کس طرح کی. اس پہ 1-2 واقعات لے کر آئیں. معرفت خدا کو پیدا کرنے کے لیے پھر یا تو وجود خدا پہ جو بحث ہے اس کو لے کر آئیں یہاں پر کہ ہاں کوئی وجود خدا پہ بحث. بہت سے دہریاں ہیں، چھٹے امام کے واقعات ملیں گے، بہت سے لوگوں کے واقعات، شیخ مفید کے واقعات ہیں کہ کس طرح ایک آدمی کو جو خدا کو نہیں مانتا تھا کیسی دلیل دی کہ اس نے خدا کو مانا. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا جس کو جب انسان نے قبول کر لیا اب اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی اطاعت کے ذریعے. پھر معصومی کہتے ہیں خدا کی معرفت ہو نہیں سکتی، اس کی اطاعت. پھر اطاعت کے ذریعے سے معرفت. پھر خدا کی معرفت کیسی؟ بعض لوگوں کے اچھے واقعات ہیں تاریخ میں. یہ ہے معرفت پر جتنی انسان حاصل کر سکے. ضروری نہیں کہ ہم وہ معرفت جو امیر المومنین کی وہ تو ہم حاصل بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد آپ آئیں گے کہ ہاں شیطان کی پہچان. دوسرا نقطہ ہے شاید امیر کہتا ہے جو شیطان کو پہچانو. پہلا کہتا ہے شیطان کو پہچانو، شیطان کیا ہے. پھر قرآن کی آیت دے کر آئیں کہ خود پروردگار کہتا ہے کہ تم شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایمان نہ لو، تمہاری ذمہ داری میں ہی ہے. یا الذین آمنوا. اب یہ والی آیت لے کر آئیں. پھر اس کے بعد وہ والے واقعات جس میں شیطان کو پہچاننے کی بات آئی ہے، وہ واقعات تاریخ وہ واقعات پڑھیں یہاں پر. پھر اس کے تیسری چیز ہے دنیا کی معرفت ہو. حق کا ہے کہ حق کو پہچانو، کوئی واقعہ حق کا لے کر آئیں. پھر اس کے بعد کا باطل کو پہچانو، پھر اس کی اطاعت نہیں کرے گا. جو حق کو پہچانے گا اس کی بات مانے گا. پھر آخرت کو کہا کہ آخرت کو پہچانو، جو آخرت کی معرفت رکھے گا یقین جب آخرت کی معرفت اس کے لیے پھر وہ کام بھی کرے گا. اسی طرح دنیا. تو آپ نے دیکھا کہ 6 پوائنٹس کی صورت ہے ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی.
اچھا اس کو یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اب آپ بولیں 6 چیزیں کیسے؟ دیکھیں اب اس کو طریقہ کیا ہے. اللہ کے مقابل میں کیا آئے گا؟ شیطان. حق کے مقابل میں کیا آئے گا؟ دنیا کے مقابل میں کیا آئے گا؟ ختم. طریقہ بھی ہو گیا. اب اس کو آپ کو بس آسان ہے نا. اب میں نے آپ جب روایت پڑھیں تو اس کو غور سے سوچیں کہ میں اس کو کس طرح حفظ کس طرح کروں کہ آپ بھول نہ جائیں. کہ اس کا حفظ کرنے کا آپ اپنی خود ٹیکنیک نکالیں اس میں. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک ٹیکنیک بتا دی, ابھی میں آپ کو ایک اور ٹیکنیک بتاتا ہوں یاد کرنے کے لیے. یہ روایت ہے ارشاد القلوب, علامہ مجلسی کی نہیں, ایک دہلوی ہے ارشاد القلوب, انہوں نے بھی لکھی. ایک دہلوی صاحب ہے, ذہن میں نہیں, دہلوی کا مشہور اردو میں ترجمہ غالباً ہو چکا اس کو, اردو میں بھی فارسی میں بھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فضائل, اگر انسان کی جو فضیلت ہے وہ 4 فضیلتیں. 4 فضیلتیں میں فضیلتیں لکھ رہا ہوں, اب آپ بتائیے گا کہ اس میں آپ نے کیسے اس کو یاد کرنا ہے. اس نے کہا 4 فضیلتیں ہیں جس سے جو انسان کے اندر کا شمار کی جائیں وہ 4 فضیلتیں. کتنی فضیلتیں ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ علم, عدالت, عفت, اور اس پہ انہوں نے فضائل بھی لکھے ہیں. وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیجیے گا فضائل کیا لکھے ہیں. وہ میں فضائل پہ نہیں جا رہا ہوں, صرف آپ کو حفظ کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے حفظ کرنا ہے تو کیسے کرنا. اچھا آپ اس نے 4 فضیلتیں بیان کی, میں نے 4 فضیلتیں لکھی ہیں, لکھی ہے نہیں لکھی؟ آپ اس میں سے آپ کو کیسے یاد کرنا ہے؟ اس میں کیا چیز آپ کو اس میں بہت آسان لگ رہی ہے؟ میں نے اس لیے خاص لکھا اس طریقے سے کہ آپ اس کو پہچان لیں. نہیں ہے, ایک تو نکات کی صورت میں لکھا ہے. چلیں, اور آپ اس کو یاد کیسے کریں گی؟ ایک سوال ہے, غور سے دیکھیں, پڑھیں. کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آیا کیا؟ نہیں, یہ الگ الگ ہے, سب الگ الگ ہیں, سب ایک فضیلت الگ فضیلت. دیکھیں سب اس میں آسان کیا, 3 چیزیں عین سے, 1 شین سے. یہ اس پہ کامن پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد کرنا. اب آپ کو آسان ہے, 3 چیزیں عین سے, 1 شین سے, ختم. آپ کو 4 ابھی آپ سے کہا علی فضیلت پڑھنی ہے, آپ نے کہا تھوڑی دیر 5 منٹ, آپ نے 5 منٹ سوچا, ہاں 3 فضیلتیں عین سے ہیں, عدالت, عفت, علم. 1 شین سے شجاعت. 4 فضیلتیں ذہن میں آپ نے کہا میں مجلس پڑھ دیتی ہوں, کیونکہ علم سے آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہے. عدالت میں کوئی نہ کوئی امیر المومنین کا ایک واقعہ تو پڑھ سکتا ہے عدالت کے اوپر, شجاعت پہ بھی پڑھ سکتی, بالآخر اگر ایمرجنسی میں ہوگا تو کچھ نہ کچھ آدمی پڑھ دے گا, لیکن کم سے کم آپ کے پاس وہ 4 پوائنٹس ہوئے جیسے آپ اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اب آپ کو اس طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے کہ 3 چیزیں عین سے, 1 چیز, یہ ہے سب چیز, یہ ہوگی 4 چیز. یعنی آپ نے جب روایت دیکھنی تو اس میں یہ غور کریں کہ آپ کو وہ یاد کیسے ہوگی. یہ بھی ایک فن ہے, یہ بھی ایک فن ہے کہ آپ اس کے اندر غور کریں کہ میں اس کو کیسے حفظ کروں. یہ ایک طریقہ کار حفظ کا یہ بھی ہے کہ آپ اس میں ترتیب دیکھیں, الفاظ کی ترتیب دیکھیں, کہ ہاں اس ترتیب سے میں اس کو یاد کر سکتا ہوں. تو ایک طریقہ کار یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی اسی کو دیکھتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کیا اور کون سی چیز آتی ہے. تو نکات کی صورت میں بات واضح ہوئی. اسی طرح بہت سی روایتیں, ابھی وقت نہیں ہے کہ مزید اور میں روایت میں بیان کروں کہ کس طرح آپ نے اس روایتوں کو حفظ کرنا ہے جو خود آلریڈی پوائنٹ کی صورت میں. فرض کریں یہ روایت یہ روایت ہے, ایک امیر المومنین کی ایک اور روایت ہے جو درس میں بھی ایک دفعہ ہم نے پڑھی تھی یہاں پر, کہ 6 چیزوں کو ضائع کرتی ہیں. وہ کیسے, کون سی 6 چیزیں؟ پہلے تو یہ سوال ہے وہ 6 چیزیں کون سی ہیں, پھر وہ ضائع کیسے کرتی ہیں. ان 6 چیزوں کو پہلا آرام سے آپ دیکھیں, غور کریں کہ اس کو ہم کیسے حفظ کر سکتے ہیں, پھر اس سے اس کو پڑھیں آرام سے. ٹھیک ہے, یہاں تک میرا خیال ہے بات سب واضح ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ بات بھی واضح ہو گئی, اس کو بھی میں مٹا دیتا ہوں. اچھا, اب اس میں تیسرا اس میں نقطہ کیا ہے کہ کیسے حفظ کریں.
تکرار، جتنا زیادہ اگر آپ تکرار کریں گی اتنا زیادہ آپ کو حفظ ہو جائے گا، جتنا زیادہ آپ نے تکرار کرنا ہے. یعنی ایک مجلس آپ نے یہ 6 پوائنٹس 4 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کہا اس سے پھر آپ کہیں اور بھی پڑھیں، آپ نے مجلس تیار کی پھر کہیں اور جا کے پڑھیں، پھر اس کو اور بہتر طریقے سے ہوگا کیونکہ ایک دفعہ پڑھ چکی ہیں تو اور بہتر ہوگا، پھر اس کو کسی اور مقام پہ پڑھیں گی تو اور بہتر ہوگا. جتنا زیادہ تکرار کریں گی اتنا زیادہ آپ کے حافظے میں بیٹھ جائے گی، اب محفوظ ہوتی ہے. یہی طریقہ کار ہے کہ آپ ایک مجلس 2 مجلس 3 مجلس، اب ایسا بھی نہیں کہ ایک مجلس کو ہر جگہ پڑھیں، یہ بھی نہیں کریں، کم سے کم 8-10 مجلسیں تیار کریں تاکہ ایک اشرا پھر ایک مجلس آپ نے ایک جگہ ریپیٹ کر لی، پھر دوسری مجلس ہے وہ ریپیٹ کر لی. جب آپ دیکھیے گا فطری طور پہ ایسا ہے، جب آپ ایک مجلس کو دوبارہ پڑھیں گی تو خود بے خود اس پہ آپ کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا. یہ قدرتی چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ واقعہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں یا پڑھ چکی ہوں. اب اس واقعے کو آپ بالکل کانفیڈنس سے پڑھیں گے، کوئی جھجک نہیں ہوگی. پہلی دفعہ میں جھجک ہوتی ہے لیکن دوسری دفعہ میں تیسری دفعہ میں کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. پھر اس میں ایک اور فائدہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں پھر نقطے، اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی جناب مسلم نقیل کی وصیت آپ نے سنی ہے، اب میں آپ کو اس میں سے نقاط اس خود جناب مسلم کی جو وصیت ہے، کیا وصیت دی تھی جناب مسلم کی، چلیں اس پہ میں آپ کو گفتگو کرتا ہوں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں مجلس کیسے تیار ہوگی. جناب مسلم کی 3 وصیتیں تھیں، ٹھیک ہے. کیا وصیتیں تھیں؟ پہلی کیا تھی؟ یہ بھی ایک وصیت آخری تھی. یہ پہلی وصیت جناب مسلم کی تھی کہ میرا قرض، میری ذرا بیچ کے میرا قرض ادا. دوسری کیا تھی؟ میرے لاشے کو دفنا دینا. تیسری کیا تھی؟ امام حسین کو خط لکھ کر منع کر دیں کہ اس طرف نہیں آئے. یہ 3 وصیتیں. پھر اس سے بعد انہوں نے اس سے پہلے ایک کام اور انجام، دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کیا کیا تھا؟ کربلا کی طرف رخ کر کے، امام حسین کی رخ کر کے السلام علیکم یا یہ کہا تھا. 4. پھر اس کے بعد ایک چیز اور ملتی ہے کہ جناب مسلم نے کیا خواہش ظاہر کی تھی؟ نہیں، کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی. اب آپ یہ وصیتیں جو ہیں ان وصیتوں کو غور سے پڑھیں. اب آپ دیکھیں 3 وصیتیں 2 خواہش. اس کو خواہش تھی امام حسین کو سلام کرنے کی، یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولا کو چاہ رہے. آپ دیکھیں دنیا سے جا رہے ہیں. اب اس وصیتوں کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس میں پیغام میں بھی محرم کی مجالس آئی ہیں، جناب مسلم کی جو وصیتیں شہادت پڑھی جاتی ہے اس میں اس وصیتوں کو اس طرح آپ پیغام کے عنوان سے پڑھ سکتی ہیں کہ دیکھیں جناب مسلم وہ اس امام حسین السلام کے وہ سفیر ہیں، وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ عاشق حسین ہیں کہ دنیا سے جب جا رہے ہیں تو آخری سلام حسین کو کر رہے ہیں. یہ عاشق حسین ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو امام حسین کو سلام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ اور عاشق حسین ہے، نماز دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا خواہش کر رہے ہیں کہ نماز کہتے ہیں پروردگار کہ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے جاؤں. یہ ہے عاشق حسین کہ جو حسین سے کوئی سلام کرتے ہیں، خدا کی عبادت بھی. پھر وصیت میں آ جائیں، وصیت کو غور سے پڑھیں. کیا کہا وصیت میں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قرضہ. تو کیا چاہتے ہیں؟ دنیا سے میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کا مال، میرے حق، میری گردن پہ کسی کا مال نہ ہو. میں چاہتا ہوں میرا قرضہ ادا ہو جائے اور میں دنیا سے رخصت ہوں. کہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے جاؤ تو کسی کا مال تمہارے ذمے نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا حق ادا کر کے جاؤ، لوگوں کا قرضہ ادا کر کے جاؤ. پھر کیا وصیت کی کہ میرے لاش کو دفنا دینا. اس میں کیا پیغام ہے؟ دیکھو لاش کی بے حرمتی مت کرنا. خود رسول خدا کی حدیث وصیت سے خدا نے بھی کہا تھا کہ لاش کی بے حرمتی نہیں مت کیا کرو. امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ لاش کو مسلح مت کرو، یعنی ناک کان مت کرو. بتانا چاہتے تھے مسلمانوں کو دیکھو تم میرے لاشے کو دفنا دینا. اس میں بھی ایک پیغام ہے. پھر تیسری کیا وصیت تھی؟ امام حسین. یہ عشق امام حسین، محبت امام حسین کا تقاضا ہے. یہ محبت امام حسین ہے کہ میں جانتے ہیں کہ بھائی امام حسین اگر کوفہ آ رہے ہیں تو کہا کہ مولا اب یہ خط لکھ دیں مولا کو کہ مولا آپ اس طرف نہیں آئیں کیونکہ ادھر خطرہ ہے. یعنی یہ محبت کا تقاضا ہے امام حسین سے، معرفت، محبت. اب آپ دیکھیں خود جناب مسلم پہ اگر آپ کو مجلس پڑھنی ہے، شہادت پڑھنی ہے، تو اس سے پہلے یہ 4-5 چیزیں آپ اطمینان سے 10-15 منٹ میں اس کو پڑھیں اور اس میں معرفت جناب مسلم کو پیش کریں کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں. لیکن جناب مسلم آخری لمحات، جناب مسلم کے آخری لمحات کیا تھے، کیا پیغام تھے جناب مسلم کے. ان چیزوں کو آپ اگر مجلس کے عنوان، آپ دیکھیں الحمدللہ وصیت یاد ہو گئی، 2 خواہشات، 5 چیزیں جناب مسلم کی زندگی کی آخری 5 چیزیں. اس کو اس عنوان سے پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک ایک چیز کی توضیح دیتے رہیں.
قرضے کے عنوان سے پڑھنا ہے تو اس کی توضیح دیں تھوڑا سا 2-4، یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ابھی 5 منٹ، اس پہ آرام سے آپ 5-7 منٹ جناب مسلم کی فضیلت، پھر جناب مسلم کے مصائب پر آ جائیں کہ یہ وہ مسلم ہے، کیونکہ دوران مصائب آپ یہ توضیح نہیں دے سکتے۔ جب جناب مسلم کی وصیت پڑھیں گے تو یہ سب نہیں، آپ مجلس سے پہلے یہ کہیں کہ جناب مسلم کی وصیتوں پر کچھ روشنی ڈالنی ہے اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالنی ہے۔ اور دیکھیں سفیر امام حسین تھے اور کربلا کے کہا جاتا ہے پہلے شہیدوں میں شمار تھا، پیاسے دنیا سے گئے، پیاسے گئے دنیا سے، پانی سامنے آیا اس کے بعد نہیں پیا انہوں نے، خون اس میں جب پانی جب پیتے تھے تو خون اس میں مل جاتا تھا، تو وہ پانی انہوں نے نہیں پیا۔ تو کہہ رہا مقصد کیا ہے، دیکھیں یہ سب چیزیں جب آپ کسی بھی روایت میں غور کریں، معصوم کے جو کلمات ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، خطبے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی روایتیں پڑھیں، پہلے بڑے بڑے خطبے نہیں پڑھیں، تھک جائیں گے بڑے خطبے پڑھنے سے۔ ابھی اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے، 5واں یہی ہے کہ آپ اس میں ہم نے لکھا تھا کہ اس میں 5واں پوائنٹ ہے کہ استقامت ظاہر کریں، یعنی اس چوتھا ہے کہ اس میں استقامت ظاہر کریں، استقامت ظاہر کریں، یعنی تھک نہ جائیں، تھک نہ جائیں۔ اب آپ نے دیکھا جتنا آپ تکرار کریں، جتنا آپ تکرار کریں گے، جتنا تکرار کریں اتنا زیادہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد استقامت، یعنی اس پہ ڈٹے رہیں۔ استقامت یہ آخر پوائنٹ اگرچہ کوئی کہہ سکتا ہے اس سے حافظے کا کوئی تعلق نہیں ہے، دیکھیں ہم اس استقامت کو اس عنوان سے بیان کرنا چاہتے ہیں، استقامت کو، کہ آپ اس پہ ڈٹے رہیں کہ ہاں یہ مجھے حفظ کرنا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، مجھے ہار نہیں ماننی، یعنی استقامت اس چیز میں دکھانے کے کام مجھے کرنا ہے۔ استقامت مجھے اس استقامت دیکھا مجھے اپنے حافظے میں اس چیز کو بٹھانا ہے۔ دیکھیں استقامت بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے نا، استقامت کیا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے کام کے اوپر، استقامت دکھانا، دشمن کے خلاف کہتے ہیں استقامت ہو، ڈٹے رہو، مصیبت کے سامنے ڈٹے رہو، پریشانی کے سامنے استقامت دکھائیں۔ تو یہاں پر استقامت یہ مراد کیا ہے کہ مجھے ڈٹنا ہے کہ میں اپنی تقریر کے اندر جو مجھے حفظ کرنا ہے میں یہ چیز حفظ کر کے رہوں، یہ چیز اس کو کرنا ہے، بس تھکے نا۔ آپ مختلف طریقوں سے کتابوں میں جب روایت دیکھیں پھر اس کو یہ دیکھیں کہ اس روایت کو میں بڑی روایت ہے تو کیسے حفظ کر سکتی ہوں، اور اس میں پوائنٹس بن سکتے ہیں تو بہترین پوائنٹس بنائیں، 1 2 3 4 5 پوائنٹس بنانے، نکات کی صورت میں پوری مجلس آپ اپنی نکات کی صورت میں بعد میں پڑھیں، شروع میں مقدمہ آئے گا وہ نہیں، مقدمہ میں آپ آیت پڑھیں، ترجمہ کریں تھوڑا سا اس کو، مقدمہ میں نے عرض کیا کہ مقدمہ آپ کو مجلس جیسے اب آپ کو جو پڑھنا ہے وہ مقدمہ آپ کو جو اصل میٹر ہے نا آپ کا جو موضوع مجلس ہے اس سے مربوط آپ کا مقدمہ بنے گا، اور وہ مقدمہ آپ کو بنے گا، میں نے عرض کیا مقدمہ کے لیے آئے گا کہ مقدمہ بنتا ہے تفکر سے، فکر کریں کہ یہ بات مجھے کیسے پہنچانی ہے، یہ آپ کو فکر کرنا ہے، اس کو تھوڑا غور و فکر کرنا ہے، پھر تھوڑا لکھنا ہے، اگر لکھنے کی پریکٹس ہے تو بہت اچھا، پہلا لکھیں، پھر لکھنے کے بعد اس کو حفظ کریں، واک کرتے کرتے جو بھی طریقہ کار آپ کے پاس ہے کہ اس کو حفظ کرنے کا، سب آج کل تو بیسٹ طریقہ واک ہی ہے کہ گھر کے اندر واک کریں یا بھائی باہر بھی، کہ واک کر کے انسان جو ہے اس کے گھر کے اندر ہی کہیں بھی اس کو واک کرے اور اس کو حفظ کرے، واک کر کے اس کو ریپیٹ کر کے دہرائے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں بعض خطیب حضرات کہ جب ہم کہیں اشرا وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں، کہ ہم شام 5 بجے تک ملاقات کرتے ہیں، بس رات کو جیسے 9 بجے مجلس پڑھنی ہے تو 5 بجے ملاقاتیں بند۔ پھر کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم 5 بجے کے بعد مجلس جو ہمیں آج مجلس پڑھنی ہے اس کو لفظ بلفظ، الفاظ بے الفاظ، حرف بے حرف آپ سمجھ لیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ گھر کے اندر باہر نکل جاتے ہیں، کہیں پارک ہے تو مسئلہ نہیں مولانا کے لیے کہ اپنا آرام سے پارک میں واک بھی کرتے ہیں کہ پوری مجلس جو ہے لفظ بلفظ حرف حرف کہتے ہیں اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں مجلس محنت کا کام ہے، شروع میں یا آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال بہت محنت کرنی پڑے گی، 3-4 سال کم از کم، اور یہ تو تھیوری میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تو آپ کو پریکٹس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ اب آپ جب پڑھیں گی کسی کے سامنے، ذاکرہ کے سامنے، کسی کے سامنے بھی جو خطیب ہوگا یا کوئی، پھر آپ کو غلطیاں بتائے گا، ابھی بہت ساری چیزیں آئیں گی اس میں۔ تو خیر بات ہماری یہاں تک پہنچی کہ اب ہمارا ایک موضوع جو ہے یہاں پہ ہم نے مکمل کیا، وہ موضوع کیا تھا؟ حافظہ۔ حافظے کے اندر روحانی طریقہ میں نے آپ کو مختصر بیان کیا، نکات کی صورت میں تکرار کیسے کرنا ہے، جتنا زیادہ آپ تکرار کریں گی، ایک مجلس یہاں پڑھی، وہ روایت یہاں پڑھی، وہ روایت یہاں پڑھی، وہ روایت یہاں پڑھی، مسلسل آپ کی تکرار جو آپ کے حافظے میں وہ مجلس آ جائے گی، پوائنٹ سارے آ جائیں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ اب آپ کئی مجلس پڑھنے گئے، آپ کے ذہن سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو آپ کے ذہن میں اگر دوسری چیز آ رہی ہے، کیونکہ اس لیے دوسری چیز آ رہی ہے کہ وہ پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے، جیسے آپ مجلس، ویسے عموماً مجلس چین کی طرح، یہ بھی ایک طریقہ کریں، لوگ پوچھیں مجلس یاد کیسے کریں، آپ کو شروع میں مجلس
چین کی طرح یاد کرنی پڑے گی. اب چین کیسے بنے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شروع میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کو میں مٹا رہا ہوں. دیکھیں چین کسے کہتے ہیں؟ چین کا کیا مطلب ہے؟ کڑی سے کڑی جوڑنا. مثلا آپ کی مجلس میں کیا ہوگا؟ مجلس میں ربط, مجلس میں ربط, ٹھیک ہے. یہ ایک موضوع ہے. اب ہم مثال جناب مسلم کی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آسانی میں. اب جناب مسلم پہ جو آپ نے مجلس پڑھنی ہے وہ موضوع رکھیں محبت اہل بیت. جناب مسلم موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے جناب مسلم محبت اہل بیت, ٹھیک ہے. اب آپ کو اس پہ آنا کیسے آئیں گے؟ اگر آپ نے کہوں کہ آپ نے اگر اس پہ مجلس پڑھنی ہے تو آپ اس کو کس طرح پڑھیں گی؟ اب آپ لوگوں سے کسی نے مجلس پڑھی جناب مسلم پہ حال ہی میں؟ ابھی پڑھنے والی ہیں یا ابھی پڑھنے والی کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بھی اس میں ذاکرہ نہیں ہے؟ یعنی سب فرسٹ ٹائم والے ہیں. آپ پڑھنی ہے, اچھا. اور کوئی؟ ٹھیک ہے. نہیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پڑھنا ہو تو اس میں آپ ترتیب کیسے؟ ایک ترتیب میرے ذہن میں وہ میں ابھی بیان کروں گا, کیونکہ ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں اس کو بھی ابھی بیان کرنے میں ٹائم زیادہ لگے گا. 10 منٹ ہمارے پاس ہے, تو میں نے کہا چلیں آپ کو 10 منٹ میں یہ بھی بات بتا دی, کیونکہ بیان کے اندر پوائنٹس زیادہ ہیں, اس لیے اس کو اگلے ہفتے بیان کریں گے, ٹھیک ہے. ابھی تاکہ ایک مجلس اگر آپ کو بنانی ہے, کیونکہ ہمارا موضوع مجلس ہے, یہ بھی ایک اہم مجلس کا ایک اہم حصہ ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں, کہ آپ کی مجلس میں ترتیب ہونی چاہیے, ربط ہونا چاہیے, تسلسل ہونا چاہیے. جیسے ہم یہ سب ایک ہی جملہ ہے, ربط ہو, ترتیب ہو, تسلسل ہو, پتہ چلے کہ ہاں مولانا نے یہ مجلس یا ذاکرہ نے مجلس کتنی ترتیب کے ساتھ پڑھی ہے. نہیں مقدمہ نہیں, وہ تو ہوگا. آپ جناب مسلم پہ کیسے آئیں گی؟ مثلا میرا سوال ہے, آپ کو پڑھنی ہے محبت اہل بیت مثلا, نہیں ڈائریکٹ کیسے پڑھیں گے؟ سفیر امام حسین تو ڈائریکٹ آ گئے آپ, ٹھیک ہے. محبت اہل بیت کو اس کو بیان کیسے کریں گے؟ وہی بات ہے, محبت اہل بیت, ٹھیک ہے. کیسے بیان کریں گے؟ سوال یہی تو ہے, میرا سوال یہی تو ہے. آئے مودت کو لے سکتے, ٹھیک ہے. آئے مودت آپ نے لی, آئے مودت سے پھر کیسے آئیں گے؟ آئے مودت لے لی, پھر مودت کی تھوڑی تشریح کرنے کے بعد چلیں گے, پھر اہل بیت کے کچھ جو محب ہیں ان کے واقعات کو بیان کریں گے. ہاں, پھر جناب مسلم کے ہاں, واقعات. یہ اسی طرح آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک ترتیب میں بتاتا ہوں. آپ نے پڑھنے جانا اہل بیت. اب آیت آپ کو آیت آپ جیسے آیت مودت بھی لے سکتی ہیں ایک, لیکن کیونکہ 7 ذی الحجہ کے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت بھی تھی, ٹھیک ہے. اب 8 کو یہ مجلس ہو رہی, تو آپ نے امام باقر علیہ السلام کا ذکر تھوڑا بہت کرنا ہے, ضروری ہے کہ بھائی کل شہادت امام کی. یعنی عموماً یہ جو مجالس ہوتی ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, امام باقر کے فضائل پڑھتے ہیں اور شہادت جناب مسین قسم کے مجالس میں یہ بھی ہوتا ہے, دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک آیت ہے, میں آپ کو آیت بتاتا ہوں. تو آیت نمبر ہے 114 سورہ توبہ, سورہ آل عمران, سوری آل عمران. اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 اللہ پر ایمان, اللہ پر ایمان. 2 آخرت پر ایمان. 3 امر بالمعروف, نیکی کا حکم, نیکی کا حکم. 4 برائی سے روکنا. اور آخری ہے 5واں, اس میں ہے نیکی خیرات کے کاموں میں سبقت. ٹھیک ہے. جلد بازی, سبقت کرنا,
तेज़ी दिखाना, जल्दी करना। पांचवी चीज़ है खैरात के कामों में सबकत, ठीक है, जल्दी। ये 5 चीज़ें सूरह आल इमरान में आयत नंबर 114 में बयान की गई, ठीक है। इस आयत को आप सरनामा कलाम भी बयान करें, शुरू में बड़ी आयत है लेकिन अगर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा। इससे आपकी मजलिस के मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आप कैसे जनाब मुस्लिम पे जा सकते हैं। अच्छा, आपने जब ये 5 चीज़ें बयान की, 5 चीज़ें बयान करने के बाद आपने कहा कुरान मजीद में ये 5 चीज़ें बयान की गई, ठीक है। ये 5 चीज़ें, और कुरान क्या कहता है कि नेकी का हुक्म, कुरान कहता है कि नेक अमल अंजाम दोगे तो हम तुम्हें जन्नत में भेजेंगे। तो कुरान का ये पैगाम है कि नेक अमल करोगे तो जन्नत में। सूरह लुकमान की आयत भी यहाँ पेश कर सकते हैं कि नेक अमल करने वाले, खुदा कहता है कि हम नेक, वो लोग जो अमल साले अंजाम देते हैं, ईमान लेकर आए और अमल साले अंजाम देते हैं, खुदा कहता है हम उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे और खुदा का वादा सच्चा है। तो नेक अमल एक हो गया, नेक अमल। अच्छा, नेक अमल का नतीजा क्या है? जन्नत। नेक अमल का अंजाम, नेक अमल का नतीजा क्या है, एंड क्या है, उसका अंजाम क्या है? जन्नत। अंजाम क्या है? जन्नत, ठीक है, जन्नत में, ये जन्नत है। अब मेरा सवाल आपसे ये, अब आपने देखें ये जन्नत है। अब ये आपने कहा कि कुरान जन्नत में पहुंचा। अब यहाँ पर एक 5वें इमाम की रवायत है। 5वां इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, 5वें इमाम ने इरशाद फरमाया कि 5वें इमाम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल नहीं बताऊं जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाए? किसकी तरफ? जन्नत की तरफ। अब इमाम ने जो 5 अमल बताए वो भी 5 अमल है। कितने अमल है? 5 अमल इमाम ने बताए। अब कहने का देखें बात क्या कहेंगे, कुरान सामित, कुरान सामित कुरान जन्नत में पहुंचा रहा है, नाती के कुरान जन्नत में पहुंचा रहा है। यहाँ से आपने कुरान की बात से आपने 5वें इमाम पर आ गए कि जो सामित कुरान है वो भी जन्नत में पहुंचा रहा है कि नेक अमल करो, खुदा कहता है हम तुम्हें जन्नत में। नाते के कुरान भी कह रहा है कि हम तुम्हें जन्नत में पहुंचाएंगे। वो कौन से 5 अमल है जो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे? वो इमाम ने बयान किए 5 अमल, ठीक है। उस 5 अमल में पहला अमल है मुसीबत को छुपाओ, मख्फी करो। दूसरा है सदक़े को पोशीदा रखो। तीसरा है वालिदैन के साथ नेकी। चौथा है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। 5वां है अहले बैत से मोहब्बत करो। आप देख रहे हैं ये पूरी मजलिस तैयार हो रही है आपकी। आपने जनाब मुस्लिम पे जाना है तो कैसे जाना है, या और भी मौज़ूआत पे उसमें आ सकते हैं, यानी कुरान की ईमान पे भी पढ़ सकते हैं इस पे आप। लेकिन अभी हमें इस 5 चीज़ों को सिर्फ इसलिए बयान करना है कि हमें ये 5 चीज़ें बयान करनी है। अब आपने कहा कि कुरान जन्नत में पहुंचाता है, आले मोहम्मद भी जन्नत में पहुंचा। कुरान का पैगाम है, कुरान ने भी 5 चीज़ें, इस रवायत इस आयत में 5 चीज़ें बयान की। 5वें इमाम ने भी 5 चीज़ें बयान की। अब 5वें इमाम ने आखिरी चीज़ क्या बयान की है? पहली चीज़ मुसीबत को छुपाओ, दूसरी सदक़े को पोशीदा रखो, तीसरी वालिदैन के साथ नेकी करो, चौथी है कि ये कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम कसरत से पढ़ो क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। और 5वीं चीज़ का कि अहले बैत से मोहब्बत करो। अब ये अहले बैत से मोहब्बत, ये आपका मौजू आ गया यहाँ पर। ये अहले बैत का मौजू देखा आपने कैसे लेकर आया अहले बैत के ऊपर, ये है। अब ये अहले बैत के मौजू आ गया। अब यहाँ से अहले बैत की वो रवायत आप पढ़ें कि जिसमें अहले बैत की मोहब्बत के फ़वाइद बयान किए। अहले बैत की वो एक मशहूर रवायत है कि इंसान जब दुनिया में जाएगा तो कब्र में 6 नूर आएंगे, वो वाली रिवायत यहाँ पे पढ़ें। फिर उसके बाद वो रिवायत पढ़ने के बाद फिर अहले बैत की फजीलत 5वें इमाम ही की एक रिवायत है विलायत के ऊपर, मसलन उस रिवायत को पढ़ें। अब यहाँ पे विलायत की रिवायतें आपको ये मौजू मिल गया अहले बैत। अब अहले बैत देखें यहाँ से आपको मौजू मिल गया, ये असल यहाँ तक लाना था आपको। अब यहाँ से विलायत की जो रिवायतें, वो विलायत की जैसे 2 रिवायतें मैंने बयान की वो बयान करें। फिर रवायत का, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई एक किस्सा जो शहादत तक आपको पहुँचा है। जैसे तारीख़ में इतने बहुत से लोगों ने, जैसे अली के जो सहाबी थे, कंबर की शहादत है, मैसर बिन दम्मार की शहादत है,
علی کے جو ثابت ہے، رشید ان کی شہادت ہے، حجر ابن عدی، یہ سب کی شہادت اہل بیت کی محبت میں. پھر اتنے سکیت کہتے ہیں متوکل کے زمانے میں، ان کی شہادت کا واقعہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جتنی بھی شہادت کی جو واقعات ہیں جنہوں نے محبت اہل بیت پہ شہید ہوئے ہیں، ان کا ایک واقعہ پڑھ کر پھر آپ کہیں گے یہ محبت اہل بیت کی محبت میں یہ شہید ہوئے. اور ایک اور شہید کا ذکر ہے آج جناب مسلم نے کی، وہ اہل بیت کی محبت میں کیسے شہید ہوئے. دیکھا آپ نے کس ترتیب سے ہمارا یہ ترتیب یہ بتانے کہ آپ اس میں ابھی آپ کو موضوع بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے کیونکہ آپ کا موضوع یہ نہیں، آپ کا موضوع اہل بیت ہے. یا آپ نے کسی طرح اہل بیت کے موضوع پہ جانا ہے، جناب مسلم پہ جانا ہے، تو آپ اس ترتیب سے کسی اور پہ بھی جا سکتے ہیں. اگر اہل بیت کی فضیلت پڑھنی تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 امام کی روایت، 5 چیزیں قرآن نے بیان کی، جنت میں جانے کا طریقہ 5 امام نے بیان کیا، 5 چیزیں جو جنت میں آپ کو پہنچائیں گی. وہ 5 چیزیں آپ نے بیان کی، اہل بیت کی محبت آپ کو جنت میں پہنچائے گی. اب یہاں سے وہ روایتیں آئیں، 2-3 روایات جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ محبت اہل بیت 5ویں امام نے کیا فرمایا، 6ٹھے امام نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، امیر مومنین، وہ 2-3 روایت آپ کے پاس سپورٹ کے لیے ہوں، وہ آپ کی بات کو آگے اہل بیت کی محبت کہاں آپ کو فائدہ پہنچائے گی وہ بیان کیا. پھر کوئی ایک واقعہ آپ لے کر، جیسے میں نے 5-6 نام آپ کو گنوا دیے کہ بھئی تاریخ میں یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے. اور آج بھی ایک شہید کا ذکر ہے جو حسین کا سفیر تھا، مسلم نے عقیل، آپ ان کی شہادت پر آ گئے. کہیں سے مجلس آپ کی دیکھیں، آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ ربط مصائب نہیں، ربط مصائب بھی ہے. محبت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت آپ کا موضوع تھا، محبت اہل بیت پہ آپ نے پڑھا آرام سے. تو اس طرح مجلس جو بنے گی نا، وہ دیکھیں اس ترتیب سے بنے گی. اب آپ اس میں روایت مختلف لا سکتے ہیں. ممکن ہے قرآن کی کوئی دوسری آیت 5 چیزیں کوئی اور ہے، کوئی اور بیان کر دیں، ضروری نہیں کہ یہ. لیکن ایک یہ وہ موضوع جس میں آپ بہت ساری. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ صرف ایک مجلس آپ کو پڑھنی گئی، یہ 5 چیزیں خود ایک مجلس ہے، 5 چیزیں خود ایک مجلس ہے. اب یعنی یہ 5 چیزیں، یہ روایت آپ کو بہت وسعت ہے اس آیت قرآنی میں، بہت وسعت ہے. نمبر 1 آپ اللہ پہ ایمان پہ پڑھیں. نمبر 2 آخرت پہ ایمان کیسے لانا ہے اس پہ پڑھیں. نمبر 3 نیکی کا حکم کیسے دینا ہے. نمبر 4 برائی سے کیسے روکنا ہے. نمبر 5 خیرات کے کاموں میں سبقت کیسے لینا ہے. خود اس آیت کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے بیان کیا، مقدمہ بیان کیا کہ قرآن کیا حکم دے رہا ہے، یہ 5 کام. پھر اس کا قرآن نے اعلان کیا یہ 5 کام کرنے والے کون ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ اعلان ہے بعد میں قرآن کا. اس کے بعد کیا آیت، یہ جملہ آیت یہاں پہ مکمل ہوتی ہے کہ یہ 5 کام اگر انجام دیں تو قرآن کی نگاہ میں صالحین نیک وہ بندے ہیں جو 5 کاموں کا انجام دیتے ہیں. آپ کو کوئی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں. فعلاً آپ کیونکہ نہیں پڑھنے والے، آپ نے کہا کہ اس 5 چیزیں اس پہ پڑھنی ہے. نمبر 1 اللہ پہ ایمان. تھوڑی سی تشریح اللہ پہ ایمان کی کریں. کیا ہر ایک پوائنٹ پہ آپ ایک واقعہ بھی بیان کر دیں، تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیں، تو آپ کی ایک مجلس بن گئی. ورنہ اس پہ خمسہ بن سکتا ہے. آپ کے صالحین کون ہے قرآن کی نگاہ میں 5. اچھا صالحین کی اور بھی آیت آ سکتی ہے سپورٹ کے طور پہ، لیکن اگر لائن تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں لانا چاہتے تو آپ کے قرآن کی نگاہ میں صالحین ہو جن کے اس آیت میں 5 چیزیں بیان کی. خمسے کا عنوان ہے صالحین کون قرآن کی نگاہ میں، یہ عنوان دے. ایک مجلس پڑھیں اللہ پر ایمان. میزان الحکمہ میں نے ایک کتاب کا نام بتا دیا. ایمان پہ جائیں، آپ کو اشر تیار ہے وہاں پر، اتنا میٹر وہاں پر موجود ہے. اسی طرح کتاب ایمان دست غیب، آیت اللہ دست غیب کی جو کتاب ہے، ایمان کتاب کا نام ہی ایمان ہے، اس کو مطالعہ کریں. اس طرح اور جو مختلف کتابیں جو ایمان کے اوپر ہیں، نہج البلاغہ کے کلمات قصاص، کلمات قصاص میں جائیں، وہاں پر آپ کو ایمان کے اور کفر کے امیر مومنین نے 4 شعبے بیان کیے. ان 4 جو کفر کے وہ الگ بیان کیے، جو ایمان کے ان 4 شعبوں کی 4 چیزیں بیان کی ایمان کی. پھر ہر چیز کی 4 چیزیں امام نے بیان کی. 16 نکات وہاں ایمان آپ کو مل جائیں گے وہاں پر. یعنی اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے، یہ آپ کو اس میں واقعات مل جائیں گے. آپ اللہ پہ ایمان لانا کیسا ایمان لانا ہے، آپ بتا اللہ پہ ایمان یہ لانا، اللہ پہ ایمان یہ. پھر اس کے بعد آ جائیں آخرت پہ ایمان. آخرت کی یہ کتاب میں نے میزان لکھوا، اس کے جائیں آخرت میں آپ کو واقعات ملیں گے، قرآن کی آیتیں ملیں گی، کتاب پہ اور بھی بہت سی واقعات ملیں گے. آپ آخرت پہ آرام سے، آخرت پہ یقین ہے. جیسے امیر مومنین کے میں نے روایت بیان کی 6 چیزوں والی، اس میں بھی آخرت کا ذکر ہے. پھر ایک روایت اور ہے پیغمبر کی، اس میں بھی 6 چیزیں کہ کن 6 چیزوں پہ انسان کو ایمان لانا ہے، وہاں پہ بھی آخرت کا ذکر ہے. تو آپ ضروری نہیں کہ پوری روایت پڑھیں. آپ یہ کہیں کہ روایت میں 6 چیزیں، لیکن میرے موضوع سے متعلق جو 6ٹھی چیز ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے پوری روایت بیان کریں، آپ کہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. لیکن وہاں بھی روایت امیر مومنین کی ہے، پیغمبر کی روایت بھی کہ آخرت پہ کون ایمان لائے گا، وہ روایت بیان کریں.
پھر امیر مومن کی روایت بیان کریں 5 چیزیں تو جلدی جلدی بیان کریں نہیں تو کہیں گے 6 چیزیں 6 چیزیں جس میں ہوں گی 6 صفتیں وہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے جائیں گے. ان میں ایک ہے آخرت پہ ایمان. آخرت پہ ایمان. پھر آخرت کے ایمان کے واقعات کیسے ہیں اس پہ لے کر جو لوگ خوف خدا سے ڈرتے ہیں کہتے ہیں نہیں آخرت ہے اس کے ایک واقعہ اس کا واقعہ بیان کریں. پھر آ جائے نیکی کا حکم. امر معروف پہ تو بہت میٹر ہے. نیکی کا حکم دینا اس کے کیا شرائط ہیں. امر معروف تو خود ایک موضوع الگ ہے لیکن آپ کے نیکی کا حکم دینا چاہیے اس کے ایک آدھ واقعات بیان کر دیں. گناہوں سے کیسے روکتے ہیں اس کے واقعات لے کر آئیں. پھر اس میں واقعات کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ اس واقعات کے اندر کیا کیا چیزیں اور دوسری بھی ہیں. اس کو میں نے کہا آپ جب واقعہ پڑھیں تو غور کریں. جب تک اس واقعے پڑھنے کا جیسے میں نے آپ کو لاسٹ جلسے میں جو بیان کیا تھا آغا مرشی کا واقعہ بیان کیا تھا خواب والا واقعہ بیان کیا تھا نا. آغا مرشی کا خواب والا واقعہ جس میں بیان کیا تھا اس میں کیا تھا نتیجہ آپ کو نکالنا ہے. اسی طرح آپ کو مختلف واقعات کے بعد اس کا نتیجہ نکالنا ہے. پھر آپ اس کو بیان کریں. اور آخری چیز ہوگی آپ کے خیرات کے کاموں میں نیک کاموں میں سبقت لے جانا. خیرات کے کاموں میں سبقت لے جانا بازی لے جانا. جس سے بعض لوگوں نے ایک ہوتا ہے کہ نیک کام کرنا نہیں وہ کہہ رہا ہے پھر خیرات کے کاموں یسارعون فی الخیرات ہے جلدی کریں گے. بعض لوگوں نے سبقت کا مطلب ہوتا ہے بازی لے جانا یعنی وہ نیک کاموں میں بازی لے جائیں گے. جلدی ایک ہوتا ہے جلدی نہیں سبقت کرنا یعنی ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یعنی وہ افراد ہوں گے یہ وہ افراد ہیں جو اللہ پہ ایمان لائیں گے اور وہ جو اللہ پہ ایمان لائیں گے آخرت پہ ایمان لائیں گے نیکی کا حکم دیں گے اور امر معروف اور گناہوں سے روکیں گے. اور آخر میں کیا کریں گے جب یہ وہ ہیں جو خیرات کے کاموں میں سبقت لے جائیں گے. پھر قرآن نے آخر میں اعلان کر دیا یہ کیا کس میں سے یہ صالحین ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی خمسہ بھی تیار ہو سکتا ہے سنگل مجلس بھی آپ اس پہ آرام سے کیونکہ یہ سب ہوتا ہے پڑھائی کے اوپر مطالعے کے اوپر. ابھی شروع میں مطالعہ کم ہے آپ اس کو ایک مجلس میں پڑھیں گے لیکن جیسے جیسے آپ کا مطالعہ بڑھے گا آپ اس پہ خمسہ تیار کر سکتے ہیں. پھر اس کے اندر اور بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں. آپ کو کسی معصوم پہ پڑھنا ہے مطلب شہادت امام جعفر صادق کی شہادت ہے 25 شوال. امام باقر کی شہادت آ رہی ہے آج جیسے 7 ذوالحج. اسی طرح 17 سفر آئے گی امام رضا کی شہادت. مثلا آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ان امام کے ان واقعات میں سے جو امر معروف کے واقعات ہیں اس کو پہلے اسٹڈی کریں کہ آپ نے امام پہ کیسے آنا ہے. جیسے آپ نے کہا آج یہ نہیں کہیں گے کہ آج امام رضا علیہ شہادت ہے میں امام کی شہادت پہ گفتگو نہیں. طریقہ یہ نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے اس آیت کو پڑھا اس آیت کے دن میں گفتگو کی کہ قرآن مجید صالحین کی کیا صالحین کیسے کہتا ہے یہ بیان کر رہا ہے. اس آیت کے اندر جو چیزیں بیان کی کہ امر معروف ہے. اب امر معروف اگر آپ ڈائریکٹ جلدی جانا چاہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں ورنہ اس آیت میں تھوڑا سا اور بھی غور و فکر کریں تو اور بھی چیزیں ورنہ آپ کہیں کہ ہم جب یہ مقدمہ آپ نے تھوڑا سا بنا لیا پھر اس کے بعد آپ کہیں آئمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں امر معروف کس طرح نظر آتا ہے. امام رضا علیہ السلام کے وہ واقعات لے کر جو امر معروف سے مربوط ہیں. پھر اس کا امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں وارد ہو جائیں گے امام علیہ السلام کا ذکر شروع. اسی طرح ہر امام کے اندر آپ اس طرح یہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ مقدمہ بنتا کہ آپ جب کسی شہادت ولادت کی کسی شہادت کی مجلس پڑھنی ہے جشن پڑھنا ہے کسی امام کا تو آپ اس میں ان آیتوں کو یہ اس طرح آپ نے وارد ہونا ہے. اب میں نے آپ کو جناب اچھا اہل بیت میں بھی یہی ہوگا. اہل بیت کی محبت میں پڑھنی ہے 5ویں امام کی والی روایت آپ پڑھیں 5ویں ان تمام چیزوں کو سرسری سے پڑھیں کیونکہ یہ آپ کا موضوع نہیں. موضوع آپ کا کیا ہے اہل بیت بات. تو اہل بیت کی محبت پھر آپ نے روایت پڑھیں پھر جس کے آپ کو فضیلت پڑھیں اس کی فضیلت پڑھیں. تو مجلس اس طرح تیار ہوتی ہے کہ آیات کو دیکھنا. اب اس کی آپ نے تفسیر بھی میں نہیں کہا ورنہ آپ اس آیات کی تفسیر میں جائیں پھر آپ کو دیکھیں تفسیر نمونہ تفسیر صافی تفسیر نور الثقلین. 2 روایت جو تفسیر ہے نور الثقلین کو آپ دیکھیں بہت اچھی تفسیر ہے. روایتیں اس میں بہت زبردست ہیں نور الثقلین میں. صافی میں بھی روایتیں آپ کو ملیں گی. مجلس کا جو مقدمہ آپ پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں افراد وہ نور تفسیر نمونہ میں موجود ہے. ان آیات کی تفسیروں میں جب آپ جائیں گی تو آپ کو اس سے ملتی جلتی انہوں نے آیت پیش کی ہے 1 اس سے ملتی جلتی روایت پیش کی ہے 2 پھر انہوں نے وہ الفاظ پیش کیے جو آپ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو الگ سے مقدمہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جس آیت کی تفسیر میں تفسیر کوثر اس میں کہیں ہیں کہیں کے نکات بہت اچھے ہیں. تفسیر بہرحال انہوں نے اپنے حساب سے لکھی ہے کہیں بہت طولانی بحث کی ہے بہت اچھی بحث کی ہے مطالب بہت اچھے ہیں احادیث اچھی ہیں. انہوں نے بھی یہ کام کیا تفسیر کوثر والے جو نکات والا کہ آیت کے اندر جیسے میں نے آپ کو اگر میں آپ کا آیت پڑھ دوں کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین. ہم کہیں مولانا آیت تو پڑھتی لیکن
پڑھ تو دی آیت اور اس کے بعد پھر میں اپنی مجلس شروع کر دوں. لیکن اگر جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو بیان کیا کہ اس آیت کو اس طرح پڑھا جائے جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے لکھا کہ اس آیت میں کیا کیا چیزیں ہیں, اسی طرح انہوں نے بھی اس طرح کام کیا ہے. تفسیر کوثر والے شیخ صاحب نے, شیخ محسن صاحب نے اسلام آباد میں جو ہیں, انہوں نے اسی طرح کام کیا کہ اس تفسیر کے اندر نمبر 5 چیزیں بیان کی. اس آیت میں 5 چیزیں, اس آیت میں 3 چیزیں, اس آیت میں 5 چیزیں, 6 چیزیں, 7 چیزیں وہ لکھی, پھر تھوڑی تھوڑی اس کی تفسیر آپ کی مجلس تیار ہوئی. ٹھیک ہے, آج تک کے لیے میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. میزان الحکمہ لکھیے, کیا نام ہے ان کا, شہ رحری کہتے ہیں. سر کچھ کتابیں ایک منٹ, ان کا نام کیا ہے؟ شہ نہیں, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, ایسی کچھ کر کے وہ میں آپ کو پھر بعد میں بتا دوں گا. ایمان, کتاب ایمان, کتاب کا نام ہی ایمان ہے. ان کا شہ رحری کر کے کچھ نام ہے ذہن میں, مشہور نام ہے, تہران ایران کے ہیں. ان کی کئی کتابیں, میدان الحکمہ بھی ان کی اردو ترجمہ یہاں ملتی ہے, اردو ترجمہ ملتی ہے. میدان الحکمہ 8 جلدیں ہیں, اس میں آپ کو مل جائیں گے. بہت مواد ہے اس کے اندر, بہت میٹر ہے. عین میں جائیں گی, علم, عقل, عبادت, پوری مجلسیں تیار ہیں اس میں. صرف آپ کو مرتب کرنا ہے بس. پہلے ہی موضوع اس کا شروع ہے کہ معراج کی روایت لکھی, اس میں ایک معراج کی روایت لکھی کہ پیغمبر اسلام نے, خدا نے کہا میرے حبیب, اپنے محمد سے کہا, پیغمبر سے کہا میرے حبیب تم جانتے ہو کہ عابد کیسے بنتا ہے؟ کہا رسول اللہ نے کہا نہیں, آپ خدا بند مطالعہ نے خود 7 صفتیں وہاں بیان کی کہ دیکھو عابد اسے کہتے ہیں. معراج کی روایت ہے, معراج کے نام سے ہوا ہے. 7 صفتیں وہ عبادت کی وہ بیان کریں, 7 صفتیں اس کو یاد کر لیں. 7 صفتیں کیا ہیں؟ عبادت پہ ایک مجلس آپ کی تیار ہو جائے گی. اور اس کو لیں گے کہاں سے وہ بھی میں آپ کو پھر بتا دوں گا. پیغمبر کی ایک روایت ہے, اس سے آپ یہاں اس روایت پہ آ سکتی ہیں. پیغمبر کی ایک روایت ہے, پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے 4 چیزوں کو 4 مقصد کے لیے خلق کیا. اس میں نمبر 1 ہے انسان. لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے انسان کو کیوں کیا؟ پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے, غرور تکبر کے لیے خلق نہیں کیا. یہ موضوع بنے گا آپ کا عبادت پہ جانے کا. یہ 4 چیزیں ضروری نہیں بیان کریں, پھر بیان کریں گے. ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں, آپ کا موضوع کیا ہے؟ عبادت. عبادت پہ آیت لی, پیغمبر کی یہ روایت لیں گے, تھوڑا سا عبادت کی تشریح, پھر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ عابد کسے کہتے ہیں. وہ 7 چیزیں بیان کریں, اس 7 چیزوں میں ایک نقطہ بیان کریں, آپ کی ایک مجلس آرام سے بن جائے گی. اس طرح سر یہ چھوٹے پڑھنے والوں کے لیے جو ٹین ایجز ہیں, یعنی 11-12 ان کے لیے کوئی کتاب ہے؟ ان کے لیے نہیں, وہ دیکھیں ان کے لیے بھی کتاب ائمہ معصومین کی جو کتابیں اردو میں چھپتی ہیں, چھوٹی کتابیں لے لیں, وہ بڑی کتابیں نہیں لیں جس میں ائمہ معصومین کے واقعات ہیں. اب تو چھوٹی کتابیں بھی آتی ہیں, وہ ان کو پڑھ کر ان کو پریکٹس کرے, پھر کسی خطیب کے سامنے پڑھیں تو خطیب ان کی ٹریننگ کرے گا. کیونکہ یہ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ٹریننگ سے آئیں گی. جب تک خود آپ, ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کی ایک مثال دوں, خواتین کی مثال دوں. آپ یہاں پہ کسی کو کھانا بنانے کی ٹریننگ دیں, آپ کہتے ہیں کہ بریانی کیسے بنے گی. آپ آئیں یہاں پر, آنے کے بعد آپ کے بھائی بچیوں میں تمہیں بتا دوں بریانی آج کیسے بنے گی, بریانی کیسے بنتی ہے. آپ نے ان سے کہا بھائی چاول ابالو, چاول اس نے ابالے, کہا کہ چاول ابالنے میں آپ کو اتنا ٹائم رکھنا چاہیے, چاول اس طرح ہونے چاہیے, جب چاول ابل جائیں تو مسالہ کیسے بھوننا چاہیے. آپ 10 دن تک آ کے ان کو بتاتی رہیں, کتنا ان کے ذہن میں بیٹھے گا؟ 10%, 15%, 20%. جب تک آپ اسے کچن میں نہیں لے جائیں گی, جب تک اپنے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بنوائیں گی, جب تک اس کو نہیں آئے گا. یہ ہے طریقے کا. کہ آپ نے کہا اچھا کھڑی ہو جائے کچن میں, کھڑی ہو گئی, اب چاول ابالو, دیکھو کتنی, اچھا اب مسالہ اتنا, یہ چیز اتنی ڈالو. ایک دفعہ آپ نے اس سے بنوائی, ہو سکتا ہے تھوڑی سی صحیح نہیں بنے گی, دوسری دفعہ پھر آپ ان سے بنوائیں گی, ہو سکتا ہے اس سے بہتر بنے, تیسری دفعہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر بنے. لیکن 4, 5, 7 دفعہ کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ کی ضرورت نہیں ہوگی. تھوڑی ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لے کہ کتنی دیر میں مسالہ بنے گا, کتنی دیر میں چاول کب ڈالنے, پہلے مسالہ ڈالنا پھر اس کے بعد چاول ڈالنے, گوشت کیسا گلے گا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پریکٹیکلی چیزیں. جب تک آپ سامنے کھڑے ہو کر اسے نہیں سمجھائیں گی پریکٹیکلی طور پہ, وہ کام نہیں ہوگا. تقریر بھی اسی طرح ہی ہے. یہ جتنی چیزیں الحمدللہ آپ نے لکھی میں نے آپ کو بتائی, لیکن اس وقت تک آپ کے لیے مہارت نہیں جب تک آپ اس کو ممبر پہ بیٹھ کے, گھر میں کرسی پہ بیٹھ کے, کیونکہ دیکھیں خطیب بننا ہے یا خطیبہ بننا ہے کے لیے آپ کو محنت بہت کرنی پڑے گی. بہت بھی چھوٹا لفظ ہے,
یعنی اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اگر یہ میں مثلا فرض کر آپ سے کہوں کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت ذاکرہ بن رہی ہے تو اچھی بات ہے، اس کا شوہر اگر اس سے یہ کہنا کہ تم یہ پاگل ہو گئی ہے تو آپ کہیں کہ اب میں صحیح جا رہی ہوں، اس کا مطلب ہے اب میں مجلس میں صحیح جا رہی ہوں، اس کا مطلب ہے میں صحیح. گھر والے اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ مجلس پڑھنے میں اس کو پاگل ہو گئی ہے، یہ اس کا مطلب ہے اب میں لائن پر ہوں، اس کا مطلب میں صحیح جا رہی ہوں. کیونکہ یہ تھوڑا سا گھر والوں کی سپورٹ، آپ کا شوق ذوق، یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوگی تو پھر آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا یا پڑھنے کا موقع ملے گا. پھر کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑے گا، یہ کہیں بھی جا کے جب تک ذاکرہ کے سامنے کسی خطیب کے سامنے جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کو یہ ترتیب جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ کو خود سمجھ میں بھی نہیں آ کہ میں نے کیا لکھا کیا. ابھی ایسا ہوگا جیسے آپ نے تقریر لکھ لی، ممبر پہ بیٹھیں گی ایک دم سے ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی خوف سے. یہ ہوتا رہا ہے. میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، پریکٹس میں ہمارے پاس پڑھنے والی آئی تھی، پڑھنے بیٹھی ختم. کیا ہوا؟ مولانا سب بھول گئے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے، ڈائری نکالو. رجسٹر میں لکھ کے لائی تھی. میں کہا رجسٹر میں لائیں، پھر رجسٹر میں دیکھا، پھر تھوڑا ذہن نے کام کیا، پھر آہستہ آہستہ. یہ خوف ہوتا ہے ایک، یہ شروع کا خوف ہے. مبتدی کو پڑھنے والوں کے لیے خوف ہوگا کہ بھولنے کا خوف ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ مجلس نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ان کو بھولنے کا خوف ہوتا ہے. جتنی مجلس یاد کی اتنی جلدی پڑھتے ہیں، پتہ چلا ابھی 10 منٹ میں، ابھی تو اتنی مجلس آتی ہے، جلدی اس لیے پڑھتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں پرانے خطیب ہوتے ہیں، آپ دیکھیں سکون سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے کہ آرام سے پڑھنا ہے، کمانڈ حاصل ہو جاتا ہے پڑھ کے. یہ سب چیزیں ہیں. یہ پریکٹس جب تک آپ کریں گے اس کے بعد پھر ایک مہارت حاصل ہوگی، تو پھر آپ ایک جامع میں، ایک معاشرے میں، کہیں اپنی محفل میں، کہیں گھر میں. اس کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے کم لڑکیوں میں مجلس پڑھیں. شروع میں ہوتا ہے کہ 10 گھر کی مجلس ہو گئی، 10-20 خواتین آ گئیں، لڑکیوں کی مجلس ہوتی ہے، اس میں آپ نے پڑھنا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ کہا بھائی اب تو ذاکرہ اچھے پڑھ لے، تو پھر محلے کی جو مجلس ہوتی ہیں گھروں کی، اس کو پڑھنا شروع کریں. یہ پریکٹس جہاں تک آہستہ آہستہ پھر امام بارگاہ کی مجلس سے آتی ہیں، ذاکرہ کی بڑی مجلس سے آتی ہیں جہاں 200 500 300 400 کا 700 کا مجمع ہوتا ہے، تو پھر انسان کانفیڈنس تھوڑا ہوتا ہے. ورنہ خود ابھی ذاکرہ بتاتی ہیں، ہم کہتے ہیں مولانا مجلس انہوں نے تیار کی، کیا کل مجلس پڑھنے گئی، مجمع دیکھ کے مجلس جو کہتے ہیں ہم تو گھبرا گئی فوراً. محلے میں پڑھتی تھیں 30-40 خواتین تھیں، وہاں پہ 200 خواتین آ گئیں. تو ایک دم سے ہم بہت مشکل سے وہ مجلس ہم نے پڑھ تو دی، لیکن کانفیڈنس لوز ہوتا جا رہا تھا کتنی بڑی تعداد کی وجہ سے. یہ شروع میں ہوتا ہے کہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی بھول جاتا ہے کون ہوتا ہے، لیکن بہرحال پڑھ کے آہستہ آہستہ آ جائے گا. سر یہ فضائل اور مسائل کے حوالے سے بکس کے نام بتا دیتی میں نے. مناقب اہل بیت، معجزات آل محمد، احسان المقال، شیخ عباس قمی کے احسان المقال. انشاءاللہ تعالیٰ آخری جلسہ جب محرم کا ہوگا یہاں کا، یہ بھی یہ والا نہیں ہوگا، یا جب آخری دیکھ لوں گا کون سا، میں آپ کو کوشش کروں گا وہ 10 کتابیں بھی میں لے آؤں گا ساتھ. مجھے نہیں معلوم یہاں پہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو درس ہوگا، لاک ڈاؤن ہوا تو پھر یہ تو ان کے لاک ڈاؤن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کام. تو پھر تو محرم آئے گا. محرم میں تو پھر پتہ نہیں کلاس محرم میں تو دیکھتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ دوپہر کا درس ہوتا ہے تو اتنا شاید مشکل نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم، یہ تو سب انتظامیہ کے امور ہے نا، انتظامیہ کے امور ہے. انتظامیہ اگر کہیں گے تو آپ لوگ پروموٹ کریں، اگر چاہیں تو سر رکھ لیتے ہیں تاکہ سر جو ہے وہ آخری جو ہماری کلاس ہے جیسے وہ ہو جائے اور آپ لوگ اس قابل ہو جائیں. مثالوں کی ہیں کتابیں اردو میں، بات اردو کتابیں آئیں گی مثالوں کے ایسے ایسے سن کے داتا آئیں گے. نہیں ابھی خاص کتاب نہیں، اردو میں ہے کتابیں، مثالوں کی ہیں کتابیں، جیسے محاورے اس کی کتابیں ملتی ہیں. آپ اردو بازار میں جا کے بولے محاوروں کی کتاب دیتے آپ کو مل جائے گی. مثالیں الگ ہیں، محاورے الگ ہیں. مثالیں آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی. دیکھیں مثالیں، ابھی انہوں نے اچھا سوال کیا ہے، ایک سوال اچھا کیا کہ مثالوں کی، دیکھیں مثال بھی آپ کو مطابقت کے ساتھ دینی چاہیے، یعنی دینی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال ان کی بات کروں کہ کتاب نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے بازار میں مل جائے آپ کو، لیکن آپ کو اس کا طریقہ ہے کہ جو آپ علماء کرام جو بڑے بزرگان ہیں نا ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کی مجالس سنیں. اس میں آپ کو مثال، جیسے میں جو مثال دے رہا ہوں سید علی نقن صاحب کی، اللہ مقامہ، بہت بڑے خطیب تھے، بہت کتابیں تھیں، 350 سے زیادہ کتابیں تقریباً ہیں چھوٹی بڑی ملا کے. اب وہ ایک اپنی مجلس میں نہیں، ان کی کتاب میں نے یہ مثال پڑھی. اب مثال کیا ہے؟ بہت اچھی مثال ہے، آپ کے بھی کام آئے گی. اب انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا اب آپ مجلس پڑھ لیں. مجلس کیا پڑھنی ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے پہ ایمان لاؤ، پھر آپ رک جائیں یہاں پر. آپ یہ سوال خود کریں لوگوں سے، کیا ہم اللہ پہ ایمان لائیں؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سب اللہ کہتا ہے. تو ہم اللہ سے سوال پوچھیں اللہ تو ہمیں کیا دے گا؟
یہ سوال ہے. کیا یہ ہم سوال کر سکتے ہیں اللہ سے؟ بھائی تو آج کی دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ یہ کام کر آپ کے ہمیں کیا ملے گا، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کیا ملے گا. تو کہنا مقصد یہ کیا سوال ہے کہ ہم اللہ سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اب انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. مثال کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک منٹ اس کو روک دیں، اس کو بات نہیں کر لیے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا. انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ فرض مثال بنائی کہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، اس کا ایک بیٹا 18 سال کا 20 سال کا. وہ خاتون یعنی ماں اپنے بیٹے سے یہ کہتی کہ تم میرے پیر دباؤ، میری خدمت کرو. بیٹا پلٹ کے یہ کہے ماں سے تم مجھے کیا دو گی؟ تو کیا ماں کا بیٹا یہ تقاضا کر سکتا اپنی ماں سے؟ سوال. اچھا اب آپ کو معاشرے میں بڑھنا ہے تو آپ کہیں یہ پڑھی لکھی دنیا، یہ معاشرہ، یہ سماج، اب آپ کو کیونکہ ان کو مخاطب کرنا ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ سماج کیا کہے گا؟ یہ معاشرہ کیا کہے گا؟ یہ پڑھا لکھا مجمع کیا کہے گا؟ آپ سب یہ کہیں گے ایک زبان ہو گیا کہ نہیں، بیٹا حق نہیں رکھتا اپنی ماں سے خدمت کا. آپ کہیں گے کیوں؟ تو آپ خود کہیں گے اس لیے کہ ماں نے اسے پالا، جنم دیا، دنیا میں لانے کا سبب ماں ہے. اس کے بعد ماں نے اس کو پالا پوسا، یہاں تک اس کو اس مقام تک پہنچا دے کہ یہ کچھ کر سکے. اور ماں اس سے اگر کوئی خدمت طلب کرے تو کہا ماں اس سے تقاضا، وہ ماں سے تقاضا نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے کیا دو گی. بس اسی طرح یہ دنیا جب اللہ کی باری آتی ہے تو پھر یہ کیوں کہتی ہے کہ اللہ ہم نماز پڑھے تو ہمیں جنت دے؟ وہاں پہ کیوں کہتے ہیں اللہ تو ہمیں کیا دے گا؟ تو وہاں پہ بھی پروردگار عالم سے ہم اس سوال حق نہیں رکھتے. لیکن وہ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ہمارے سوال ہم تقاضا نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کے بدلے میں جنت دے گا. دیکھا آپ نے یہ مثال، اس طرح اسے کہتے ہیں عرفی مثال. اب اسی طرح یہ عرفی مثال آپ کو سیٹ کرنی ہے کہ کہاں پہ کوئی چیز سمجھانی ہے تو کیسے آئے گی. یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ کو اپنی بات سمجھ. اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں. چلے ایک بات، بیان کسے کہتے ہیں؟ اب اگلے ہفتے جو ہماری گفتگو آئے گی اس کو میں اسی طرف دے دیتا ہوں. ابھی آپ کو میرا خیال ہے 5 منٹ ہے، زیادہ نہیں ہے. بیان کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں. یعنی اسے کہتے ہیں آسان فہم بات. یہاں سے اگر ایک خاتون جائے، ٹھیک ہے، آپ میں سے کسی کی وہ والدہ ہے. کون ہے؟ میں پوچھوں یہ کون گیا تو آپ کیا کہیں گی؟ میری والدہ گئی. ٹھیک ہے. اب سوال میرا، کیا آپ کا اس خاتون سے انڈائریکٹلی کوئی اور رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اس لیے انڈائریکٹلی کا، ڈائریکٹلی میں نے اس لیے نہیں کہا. وہ کون سا رشتہ ہے؟ ایک اور رشتہ ہے یا نہیں اس کا آپ سے؟ کیا رشتہ ہے؟ بیٹی کا تو آپ نے بتا دیا کہ میری والدہ ہے. ایک اور رشتہ بھی ہو نہیں، انسانیت کا رشتہ تو وہ تو مشترک، اور ایک اور رشتہ بھی ہے، تب بھی میں نے انڈائریکٹلی کہا ہے. وہ کیا ہے؟ نہیں تو رشتہ نہیں ہوا نا. نہیں وہ اماں طالب علم سے نہیں، ایک انڈائریکٹ رشتہ ہے. رشتہ وہ ہے، وہ آپ کے باپ کی زوجہ ہے. کیا ہے؟ آپ کے باپ کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے باپ کی بیوی جا رہی ہے؟ کہہ سکتی تھی نا، رشتہ بھی ہے، صحیح بھی ہے، لیکن کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا کہ بولنے میں اچھا نہیں لگتا. بس یہ بیان ہے کہ بیان اسی چیز کا نام ہے، وہ چیز جو بولنے میں یہی بیان ہے. بس آپ نے جو مجلس میں جو کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہر وہ چیز کا انتخاب کرنا ہے جو بولنے میں اچھی لگے، کانوں کو سماعت میں اچھی لگے. آپ دیکھیں بعض اردو کے جو ہندوستان کے خطیب ہیں، بعض ایسے خطیب ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان کے کہتے ہیں 1-2 گھنٹہ ہم کھڑے ہوئے ان کو سنتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ان کے الفاظ کی ادائیگی اتنی اچھی ہوتی ہے، الفاظ کا انتخاب اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں واہ، کھڑے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، مجلس سن لیتے ہیں. کیونکہ اس الفاظوں کا ذخیرہ ہے، اس الفاظوں کو اس پہ محنت کی انہوں نے، ان مطالعہ کیا. ابھی آئے گا بیان کے اندر کہ اس بیان کو ہم کیسے اچھا بنائیں. اس طرح یہی طریقہ ہے کہ آپ کو اس پہ میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. جب آپ 40 منٹ کی مجلس پڑھیں تو لوگ خواتین آپ کو دیکھتے رہے کہ ذاکرہ کیا پڑھ رہی ہے. اب یہ نہیں سوچے کہ پتہ نہیں کب اترے گی بھائی یہ کیا پڑھ لے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا.
یہ نہیں ہو آپ کی مجلس ایسی ہو، الفاظ اچھے ہوں، ادائیگی اچھی ہو، الفاظ کا ذخیرہ اچھا ہو، الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہو، ایک الفاظ نہیں آ رہا دوسرا الفاظ فوراً اس کے آ جائے. یہ نہیں کہ آپ بیچ میں اٹک جائیں کہ مجھے ابھی کیا پڑھنا تھا ذہن میں نہیں آ رہا، نہیں، کیونکہ پیچھے مطالعہ ہوگا، الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، اب انتخاب الفاظ کا یہ سب آئے گا بیان کے اندر. اس لیے میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان اسی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، بس کتاب اس کی ہوگی یقیناً، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مثالوں کی بھی کتابیں ہوں گی، لیکن آپ اس کو جو میں نے علماء کرام کی جو کتابیں آئیں گا کہ مولانا مثلا مکن صاحب کی کتابیں پڑھیں، مجالس کی کتابیں پڑھیں، اسی طرح رشید تراوی صاحب کی کتابیں پڑھیں مجالس کی، اگر آپ کو تھوڑا ہائی اسٹینڈرڈ چاہیے، کیونکہ یہ سب ہائی اسٹینڈرڈ والے. لیکن آپ کو اگر ہاں علی تعالیٰ علامہ علی جوہری صاحب کی جو کتابیں مجلس سے چھپی ہیں وہ ہیں مختلف علماء، یہ ہائی اسٹینڈرڈ ہیں. لیکن آپ کیونکہ ابتدائی ہے تو آپ مطلب دست غیب کی کتابیں آسان الفاظ ہیں، الفاظ بہت آسان ہیں. مولانا علی افضل قمی صاحب کی کتابیں تو 22 کتابیں انہوں نے لکھی، اس میں سے 2-3 کتابوں کے نام میں آپ کو بتا دوں گا جب لاسٹ بتاؤں گا. تو 2-3 کتابوں کے نام کہ آپ یہ 2-3 کتابیں پڑھیں، اس میں واقعات اچھے محاورے نہیں ملیں گے، مثالیں بھی مل جائیں گی. تو اس جب آپ بڑے بڑے لوگوں کی مجالس سنیں گے، صادق حسن صاحب ہیں، ان کے مجالس میں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ خود ایک فن ہے کہ آپ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے مثال لانی ہے. یا کتاب سے آپ کو مثال ملے گی، یا کہیں مجلس میں آپ نے سن لی کوئی مثال کہ بھائی اچھا یہ مثال تو بہت اچھی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے دن جو مثال دی، فرسٹ لیکچر میں ایک مثال دے کے سمجھائی تھی نا بات، مطالعہ حافظہ بیان کہاں سے لائے تھے ہم؟ ایک یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، درود پڑھے محمد وعلى محمد.